آپ سب دوستوں کی مہربانی کہ آپ یہاں تشریف لائیں اس پریس کانفرنس کے لیے. آج ہماری کیبنٹ میٹنگ تھی. آج کی پریس کانفرنس کا مقصد کیبنٹ میٹنگ میں جو میجر ڈیسیشنز ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو تھوڑا سا بتانا اور کچھ اور جو اس وقت ملکی حالات ہیں اور جو میجر ایشوز ہیں ان سلسلے میں بھی آپ سب کو کانفیڈنس میں لینا، آپ سے بات کرنا اور آپ کی توسط سے اس صوبے اور اس ملک کے عوام کو صحیح صورتحال سے آگاہ کرنا ہے. سب سے پہلے تو میں کوئکلی جو کیبنٹ کی آج ڈیسیشنز ہیں میں بتا دوں. آج ہمارا اچھا خاصا ڈیٹیلڈ ایجنڈا تھا اور کچھ ڈیٹیلز آپ کو مل گئی ہوں گی. سعید غنی صاحب اور بھی آپ کو وقتاً فوقتاً بتاتے رہیں گے ڈیسیشنز کا. میں میجر بتا دوں کہ ہم نے ویٹ کی پرائس جو اگلا مالی سال ہے، آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلے سال 2000 روپے فی من قیمت رکھی تھی گندم کی، اور پچھلے سال سے اس سال تک جو انکریز ہوئی ہے انپٹس کی، جس میں سیڈ، فرٹیلائزر، ڈیزل، باقی جو لیبر چارجز وغیرہ ان کو کنسیڈر کرتے ہوئے ہم نے ویٹ کی پرائس اگلے سال کے لیے، جو ابھی ویٹ سیزن ابھی سوئنگ شروع ہو رہی ہے، اس میں 2200 روپے فی من کابینہ نے کی ہے. جو ہم پریکیور کریں گے ویٹ وہ 2200 روپے فی من کے حساب سے کریں گے. باقی صوبوں کو بھی ہم نے سنا ہے کہ جو ان کی پہلے قیمتیں تھیں انہوں نے تقریباً اسی ریشو سے بڑھائی ہیں، لیکن ابھی تک وہ کنفرم نہیں ہے. لیکن ہم نے اپنے صوبے کے جو زراعت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ ہم نے 2200 روپے کی، اور اس میں سب سے زیادہ فائدہ اس غریب کو ہوگا، اس لیے کہ ہمارے یہاں 50% جو پیداوار ہے اس کا حصے دار ہاری ہوتا ہے، اور اس ہاری کے فائدے کے لیے یہ کیا ہے. اور جنرلی جو اس لیے بھی کیا ہے کہ ہم لوگ ویٹ پروڈکشن کو انکریج کریں تاکہ ہم خود کفیل ہو سکیں. اور اس سال جیسے پچھلے سال میں 2000 روپے رکھی تھی قیمت اور 5000 روپے بوری بن رہی تھی، اور 5000 پہ ہمیں کرٹیسائز کیا گیا، اور خود فیڈرل گورنمنٹ نے 6200 یا 6300 روپے بوری کے ریٹ پہ امپورٹ کی. یعنی باہر کے جو فارمرز ہیں یوکرین کے اور رشیا کے، ان کو تو آپ فائدہ دینا چاہتے ہیں لیکن اپنے ملک کے فارمرز کو فائدہ دینا نہیں چاہتے. تو یہ پہلی بات ہے. دوسرا، ایک سبسڈی کی اسکیم ہے فیڈرل گورنمنٹ نے کہی ہے، اور فرٹیلائزر میں سبسڈی کی اسکیم، ہم اس میں فیڈرل گورنمنٹ کو یہی جواب لکھ رہے ہیں کہ ہم پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اس اسکیم میں، اور وہ اس اسکیم کے تحت تقریباً 2000 روپے پر بیگ ڈی اے پی کا اور باقی یوریا کا ان کو سستا ملے گا. وہ ڈیٹیلز بھی آپ کو بعد میں دے دی جائیں گی. اور جو ایک دو میجر باتیں ہوئی ہیں، کابینہ نے جو ہے میرپور خاص میں سرکٹ بینچ ہائی کورٹ کا قائم کرنے کی سفارش کر دی ہے. اس کا پھر آئین میں آرٹیکل 198(4) میں طریقہ کار ہے کہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے صلاح مشورے کے ساتھ پھر گورنر صاحب کو ایڈوائز کریں گے. تو کابینہ، اور اس میں پہلا یہی تھا کہ کابینہ اس پہ کنٹمپلیٹ کرے، تو کابینہ نے اس کی ریکمنڈیشن دے دی. اب جو آئین میں طریقہ کار ہے اس کو فالو کرتے ہوئے ہم وہ بھی پورا کریں گے. ایک اور چیز تھی جو آج سے تقریباً 8-10 مہینے پہلے کابینہ نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ جو اریگیشن کی زمینوں کے حوالے سے کہ جو ان کے کام میں نہیں ہے ان کے اوپر اگر وہ زمینیں اریگیشن ڈپارٹمنٹ سرنڈر کرے گورنمنٹ کو، اور خاص طور پہ آج جس ایریا کے لیے ہم نے بات کی ہے وہ رائس کنال کے دونوں طرف، اس لیے رائس کنال ہے لاڑکانہ شہر کے اندر سے جب وہ گزر رہا ہے وہ پکا ہوا ہے. اس کے بعد روڈ ہے دونوں طرف رائس کنال کے، اور اس کے بعد کچھ کچی آبادیاں ہیں جو ابھی نہیں، کوئی 40-50 سال سے آباد ہوئی ہیں، اور وہ زمین اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس تھی. تو اریگیشن ڈپارٹمنٹ سے پتہ کیا کہ آپ کو اس زمین کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں جی، رائس کنال کو اور بدی اس سے زیادہ چوڑا تو نہیں کریں گے، ہمارے پاس پانی نہیں ہے اور اگلے 50-100 سال میں تو کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے.
تو آپ کو اس زمین کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم نے وہ کچی آبادی کے لیے اپروو کی ہے کہ ان کو ٹرانسفر کر دیجیے، اور اپنے کچی آبادی کی لاء کے تحت اس زمین کو جو اس میں کچی آبادیاں ہیں ان کو ریگولرائز کیا جائے. یہ 3-4 چیزیں تھیں میجر جو میں بتانا چاہ رہا تھا. باقی ڈیٹیلز آپ کو دیتے رہیں گے سعید غنی صاحب، اور کچھ آ بھی گئی ہوں گی آپ کے پاس کابینہ کے حوالے سے. میں 2-3 امپورٹنٹ چیزیں ڈسکس کر جاتا ہوں. میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں وہ کیا ہے. ایک جو بات چل رہی ہے افسران کے بارے میں، یہ آج کابینہ میں بھی ڈسکس ہوا ہے کہ افسران، اور میں ڈیٹیل میں یہ بات کروں گا ان کے سلسلے میں کہ سندھ حکومت کا کیا موقف ہے اس کے بارے میں. دوسرا، سینسس کل جو ہے جوائنٹ سیشن میں ہوا ہے، اور اس میں کچھ تقاریر ہوئی تھیں جس کو میں نے بعد میں سنا، اور مجھے کافی جو ہے اس پہ واقع غلط بیانی جس طریقے سے کی گئی نیشنل اسمبلی کے فلور پہ، میں وہ بھی جلد آگاہ کرنا چاہتا ہوں. مجھے پہلا موقع یہی ملا ہے تاکہ میں اس کو کلیئر کروں چیزوں کو کہ ایگزیکٹلی کیا ہوا تھا سی سی آئی کے اجلاسوں میں جو میرے اوپر ایٹریبیوٹ کی گئی چیزیں کہ میں نے کیا. تیسری چیز جو میں بات کروں گا، چاہے تھوڑی ڈیٹیل میں کروں یا نہ، جو انہوں نے الیکشن لاز کو امینڈ کیا ہے کل، اس میں میں سندھ حکومت کا موقف دینا چاہوں گا کہ کیا موقف ہے. آبویسلی پاور پارلیمنٹ کا ہے وہ لاز کو لگانے کا، لیکن اس سلسلے میں بتانا چاہوں گا. سب سے پہلے آ جاتے ہیں یہ آفیسرز کے بارے میں. یہاں پہ کچھ نا سمجھ لوگ، کم عقل لوگ، جن کی وفاق میں اور سندھ میں بھی کچھ تعداد، بہت تھوڑے سے ہیں، لیکن وہ کم عقل لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تھوڑے سے لوگ بار بار جھوٹ بول کے، بار بار غلط بیانی کر کے لوگوں کے اوپر حاوی ہو جائیں گے. اور کہتے کیا ہیں کہ یہ وفاق کے افسران کو سندھ حکومت نے روکا ہوا ہے. سب سے پہلے تو میں یہ کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں یہ وفاق کے افسران نہیں ہیں. یہ افسران آئے کہاں سے؟ 1954 میں 1954 میں سول سروسز آف پاکستان کمپوزیشن اینڈ کارڈر رولز بنے تھے، اور اس میں جو شروع ہوتا ہے نا، میں وہ صرف پڑھ کے بتا دیتا ہوں آپ کو. اس زمانے میں گورنر جنرل ہوتے تھے، پریزیڈنٹ نہیں ہوتے تھے، لیکن اس کو چینج کر دے دیا ہے انہوں نے قانون کو. وہ صحیح کیا ہے کہ پریزیڈنٹ کا ریفرنس دیا ہے. لکھتے ہیں ویئر از دا پریزیڈنٹ اینڈ گورنرز آف پنجاب، سندھ اینڈ نارتھ فرٹی پروونس ہیو اگریڈ، یعنی پریزیڈنٹ صاحب یعنی گورنر جنرل صاحب اور تینوں صوبوں کے گورنر نے اگریمنٹ کی ہے ایک، اور یہ رولز پھر فارم ہوئے. ہیو اگریڈ that there shall constitute a service of the federation to be known as Pakistan Administrative Services. پہلے نام کچھ اور تھا، پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس آف دی فیڈریشن. فیڈریشن is the federal government and the 4 provinces. So these are not federal officers, یہ فیڈریشن کے افسر ہیں. یہ بڑا کلیئر کریں ان ناعقل، کم عقل، میری اردو تھوڑی کمزور ہے، کم عقل، نا سمجھ، نا اہل لوگوں کو جو مائک دیکھتے نہیں اور شروع ہو جاتے ہیں کہ وفاق کے افسران ہیں، کیا وہ دیں گے آپ کو؟ آپ ان سے ڈکٹیٹ کریں گے؟ یہ وفاق کے افسران نہیں ہیں، یہ فیڈریشن کے افسران ہیں. فیڈریشن میں چاروں صوبے آتے ہیں. جب یہ قانون بنا تھا پہلی بار، تب گورنر سے کنسلٹیشن کے بعد بنایا گیا تھا. اس کے بعد اس قانون میں کچھ ترمیم ہوئی 1993 میں. اس وقت بھی 1993 میں ایک میٹنگ ہوئی تھی جس کا ذکر ہوتا ہے بٹوین دی گورنرز اینڈ دی پرائم منسٹر. اس زمانے میں انٹرم گورنمنٹ تھی، کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی، اور ایک اگریمنٹ ہوئی تھی جس کے تحت اب ٹرانسفر پوسٹنگز ہوتی ہیں ان فیڈریشن کے افسران کی. اس کو بھی جب آپس میں صلاح مشورے کے بعد انہوں نے ایک اگریمنٹ کی، اور 2014 میں اس قانون کو امینڈ کر کے اس اگریمنٹ کو اس قانون کا پارٹ بنا دیا گیا. تو دوسری بار تب امینڈمنٹ ہوئی اس میں، تب بھی چاروں صوبوں کے گورنرز کے ساتھ مل کے، اس وقت کیئرٹیکر گورنمنٹ تھی، یہ اگریمنٹ ہوئی. تو یہ قانون ہے تو فیڈرل، لیکن یہ فیڈریشن میں ساروں سے صلاح مشورے کے بعد ہوا. آخری امینڈمنٹ اس میں 2020 میں ہوئی، مائنر امینڈمنٹ ہے. اس میں لفظ گورنمنٹ کا ہٹا کے جہاں فیڈرل گورنمنٹ لکھا تھا وہاں پرائم منسٹر لکھ دیا ہے، اور جہاں پروونشل گورنمنٹ لکھا تھا وہاں چیف منسٹر لکھ دیا ہے. لیکن اس وقت کنسلٹیشن نہیں ہوئی. یہ پہلی بار یہ حکومت آئی ہے نا جب سے،
یہ کرتی ہے. خیر اس سے ہمیں اتنا بڑا افیکٹ نہیں پڑا, لیکن ضرور میں کہہ رہا ہوں یہ بھی غلط کیا, کنسلٹ کرنا چاہیے تھا. یہ گھر میں بیٹھ کے یہ کسی کنسلٹیشن پہ بلیو نہیں کرتے یہ. اور بڑا مزیدار بات کر دی ہے, پہلے ہوتا تھا دی فیڈرل گورنمنٹ اینڈ دی پروونشل گورنمنٹ ول کنسلٹ ایچ ادر, اب کہا ہے دی پرائم منسٹر اینڈ دی چیف منسٹر ول کنسلٹ ایچ ادر. میں ذرا دیکھنا چاہوں گا کب میرے سے کنسلٹیشن کرتے ہیں, اس لیے کہ میرے سے تو بھائی 3 سال ہو گئے, 1 میٹنگیں کی ہیں اور اس کے علاوہ کوئی کنسلٹیشن ایز سچ نہیں ہوتی. ایک اس میں بیٹھتے ہیں. اچھا اس میں لکھا ہوا ہے کہ دی پرائم منسٹر اور از نامنی اور از کیا ہے اسائنڈ پرسن, یہ آتھرائز پرسن, اینڈ دا چیف منسٹر از آتھرائز پرسن. میں نے کسی کو آتھرائز نہیں کیا, میرے سے خود بات کریں یا پرائم منسٹر صاحب کرنا چاہیں وہ کریں. اگر وہ کسی کو اپنی اتھارٹی دے دیتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اپنی ساری اتھارٹیاں دے دی ہوئی ہیں سوائے پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھنے کے, صبح 11 بجے بنی گالا سے اڑ کے پرائم منسٹر ہاؤس میں ہیلی کاپٹر میں آنے کے, اور شام کو 6 بجے سن سیٹ سے پہلے ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے بنی گالا جانے کے علاوہ باقی ساری اتھارٹیاں انہوں نے اور لوگوں کو دے دی ہیں. بھائی اگر اسمبلی میں قانون پاس کرانا ہے وہ تو خود ہی کہتے ہیں لائے گئے تھے, کیا کیے گئے تھے, وہ بھی کسی اور کو اتھارٹی دی ہوئی ہے. تو اگر کسی اور کو انہوں نے یہ اتھارٹی دی ہوئی ہے وہ مجھ سے بات کریں, میں نے اپنی اتھارٹی کسی کو نہیں دی ابھی تک. اور بات کی. ہاں جناب, تو یہ افسران جو تھے یہ ہوتا رہا ہے, لیکن جب ایک حد سے بات بڑھ جاتی ہے تب آپ ضرور اس کو جواب دیتے ہیں. ہمیں ایک نوٹیفیکیشنز ملی کچھ دنوں پہلے, اور ان نوٹیفیکیشنز میں انہوں نے 4 افسران پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے اس صوبے سے نکالے اور 4 ہمیں بھیجے. اسی طریقے سے 7 افسران پی ایس پی کے اس صوبے کے 20 گریڈ کے ہیں سارے, اس صوبے سے نکالے اور 8 افسران بھیجے. یہ جب ہمارے پاس آیا ہم نے قانون وغیرہ دیکھا, قانون تو پتا تھا, ہم پہلے تو اس چیز پہ کوشش کرتے تھے کہ پبلک میں نہ جائیں, ان سے بات کریں. اور میں نے بات کی چیف سیکرٹری صاحب ان کو, اس لیے ہمارے پاس اچھا اسی قانون کے اندر لکھا ہوا ہے کہ شیئرنگ آف سروسز کیسی ہوگی. یعنی 20 گریڈ کی جو کارڈر پوسٹیں, میں 20 گریڈ کی صرف بات کرتا ہوں اس لیے کہ 20 گریڈ کی بھی ہم بات کر رہے ہیں, اس میں لکھا ہے کہ جی 60% افسر فیڈریشن کے ہوں گے, یعنی پی اے ایس افسر فیڈریشن کے, فیڈرل گورنمنٹ کے نہیں, اور 40% افسر صوبائی سروسز کے ہوں گے جو پیورلی صوبائی سروس ہے. تو اس ریشو کے مطابق 67 افسران بنتے ہیں 20 گریڈ کے جو فیڈریشن کے افسران ہمارے پاس آنے ہیں. ہمارے پاس اس وقت 19 ہیں, 19 یعنی 48 کی کمی ہے, 48 کم ہے. یہ جب بات ہوئی میں نے چیف سیکرٹری صاحب کو کہا, حکومت نے ڈائریکٹ کیا, انہوں نے کئی خطوط لکھے کہ جی ہمیں افسران بھیجو. افسران نہیں بھیجے گئے. غالباً 7 اکتوبر کو, مجھے صحیح ڈیٹ یاد نہیں, اکتوبر کے پہلے 10 دن کے اندر ایک تاریخ تھی, میں خود اسلام آباد گیا, میں نے اپوائنٹمنٹ لی اسپیشل اسسٹنٹ آن اسٹیبلشمنٹ جو پرائم منسٹر کے ہیں جناب شہزاد ارباب صاحب, ان کے پاس جا کے میں نے یہ لکھا, رکھا ان کے سامنے کہ جی ہمیں افسر دیں, ہمارے پاس افسر نہیں ہے, ہمارے یہاں کوڈز کچھ فرق ہیں, کسی کو نہ او پی ایس پی ہم رکھ سکتے ہیں نہ کسی کو ڈیول چارج دے سکتے ہیں, تو میں کیا کروں گا. اور میں نے خاص طور پہ اس وقت 21 گریڈ کا بتایا تھا, 21 گریڈ کے 16 افسر آنے ہیں ہمارے پاس فیڈریشن سے, فیڈریشن کے جو افسر ہیں, اور اس وقت صرف 4 ہیں, تو باقی 12 میں کہاں سے لاؤں گا. تو مہربانی کر کے آپ ہمیں یہ دیں افسران. انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ انہوں نے کہا جی باقی صوبوں میں بھی کم. میں نے کہا یہ میرا پرابلم نہیں ہے, باقی صوبوں میں تو میں آپ کو بتاؤں, میں کہنا نہیں چاہتا, بہت ایکسیپشنز ہو جاتی ہیں لیکن ان کو نہیں دیکھا جاتا. لیکن ہم کچھ مختلف ہیں, سندھ کا لوگ کچھ مختلف ہیں, سندھ کے لوگوں کو کچھ مختلف طریقے سے آپ نے ٹریٹ کرنا ہے. کچھ نہیں کیا, الٹا یہ ہوئے تو بعد میں ہوا. اس کے بعد پچھلی بار جب آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان آئے کراچی, انہوں نے مجھے بلا لیا. میں نے کورٹ کے اندر کہا کہ یہ انہوں نے کچھ افسران کی بات ہوئی, تو میں نے کورٹ کے اندر انہیں یہی کہا
کہ یہ ہمارے پاس افسر نہیں ہے، اور میں نے 21 گریڈ کا حوالہ دیا، وہی مجھے اس وقت جو زبانی یاد تھے کہ جی 16 میں سے صرف 4 کام کر رہے ہیں. تو اٹارنی جنرل صاحب بیٹھے تھے ادھر، انہوں نے اٹارنی جنرل صاحب سے کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں چیف منسٹر صاحب، آپ میں شاید کوئی ہو ادھر کورٹ میں، مجھے نہیں پتا کیا کہہ رہے ہیں چیف منسٹر صاحب. تو اٹارنی جنرل صاحب نے جواب دیا کہ جی چیف منسٹر صاحب نے مجھے بتایا نہیں، ہماری تو بات چیت ہوتی رہتی ہے اور انہوں نے مجھے بتایا نہیں. تو میں نے چیف جسٹس صاحب سے کہا کہ سر اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ اگلی بار ہر کارروائی میں اٹارنی جنرل کے تھرو کروں تو میں وہ کر دوں گا، ہم تو کئی خط لکھ چکے، میں خود مل کے آیا ہوں. لیکن اگر آپ کہیں تو میں اٹارنی جنرل کو بھی ابھی بھی بتا رہا ہوں، میں ان کو لکھ بھی دوں گا ڈیٹیل. تو انہوں نے کہا آپ لکھ دیں. میں نے اسی دن اگلے دن ایک خط ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے اٹارنی جنرل صاحب کو بھیجا اور یہ ڈیٹیلز بھیجی. اتنا سب کرنے کے بعد ہوا کیا کہ انہوں نے یہ پی اے ایس کے 4 افسر نکال دیے، 4 اور بھیجے، پی ایس پی کے 7 نکال دیے اور 8 بھیجے. آج یہ قانون کیا کہتا ہے؟ قانون کہتا ہے، اور میں یہ پڑھ لیتا ہوں، اس قانون کا رول 15 ہے جو کہ کہتا ہے the transfer of an officer belonging to the services this service of the federation، وہ ڈیفائن ہے، from the province to another province or from federation to a province or from a province to a federation. یعنی وفاق سے یہ فیڈریشن کا افسر اگر صوبے میں آئے، صوبے سے وفاق میں جائے، ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جائے، shall be made by the prime minister or a person authorized by him in consultation with the chief minister or a person authorized by him. میں نے جیسے بتایا میں نے کسی کو آتھرائز نہیں کیا، مجھ سے پرائم منسٹر صاحب نے بات نہیں کی، غیر قانونی ہو گیا. ٹو سٹارٹ آف غیر قانونی ہو گیا. آگے جا کے وہ کنسلٹیشن کا مطلب بھی سمجھاتے کہ کنسلٹیشن ہوگی کیسے. یہ تو کہہ دیا نا، انہوں نے کہا یار انہوں نے شاید خواب میں سوچ لیا ہوگا کہ میرا خواب ان کو آ گیا ہوگا، یہ کنسلٹیشن ہو گئی. ایسے ہی آج کل تو یہی چل رہا ہے نا، اپنا کام نہیں کرنا ہے، آئین اور قانون کی پاسداری نہیں کرنی ہے، جو سوچ لیا وہ سمجھ رہے ہیں دوسرا جو ہے میری سوچ ہی کافی ہے ان سب کے لیے، میں اتنا بڑا آدمی ہوں. یہ وہ بتاتے ہیں آگے جا کے اس کا جو سب رول 4 ہے اس میں چیف سیکرٹری کے بارے میں کہا ہوا ہے کہ اس کی کیسے ہوگی ٹرانسفر. کہتے ہیں کہ چیف سیکرٹری وہی ہے، چیف سیکرٹری آف دا پروونس ول بی اپوائنٹڈ بائی دی پرائم منسٹر ان کنسلٹیشن ود دا چیف منسٹر. شروع تو ویسے کنسلٹیشن پرووائڈیڈ دیٹ کنسلٹیشن ول مین the intimation of a name or a panel of names of PS officers to be conveyed to the chief minister. یعنی پرائم منسٹر صاحب مجھے ایک نام، جب چیف سیکرٹری کا ہوگا، ایک نام یا کئی نام دے سکتے ہیں پینل آف آفیسرز فار سچ اے پوسٹنگ پریفریبلی ان رائٹنگ میں دیں، فون وون بھی کر سکتے ہیں، فیکس بھی بھیج سکتے ہیں. آگے پھر آگے لکھتے ہیں دیر از نو ریسپانس فرام دا چیف منسٹر ود ان 15 days. 15 دن میں اگر میں نے جواب نہیں دیا then the prime minister will proceed to make such an appointment of the named officer or any officer on the panel and it will have to have deemed approval of the chief minister. مطلب اگر میں نے جواب 15 دن میں نہیں دیا تو وہ اپروول ڈیمڈ ہوگی. ڈیم کا مطلب یار اردو میں کیا کہتے ہیں ڈیم کو؟ سمجھی جائے گی کہ اپروول دے دی. اس کا مطلب ہے کہ چیف منسٹر کو ڈس اپروو کرنے کا پاور ہے. وہ ایک نام دیں یا 10 نام دیں، میں 10 کو بھی ڈس اپروو کر سکتا ہوں. جب ڈیمڈ اپروول کی بات کر رہے ہیں تو کانٹری اس کا ہے کہ ڈیم، ٹھیک ہے جی. یہ انہوں نے کہا کہ وہ ہوگی. یہ تو ہو گیا چیف سیکرٹری کے بارے میں. آگے اس کا جو رول 5 ہے وہ کہتا ہے باقی افسران کے بارے میں. دا پروسیجر آف ڈیپیوٹنگ اینڈ withdrawal فرام اینی پروونس آف اے PAS آفیسر یعنی اپارٹ فرام دا چیف سیکرٹری ول بی دا سیم ایز انڈیکیٹڈ ابو. یعنی جو کہ چیف سیکرٹری کے لیے دیا گیا وہی ہوگا، ایکسپٹ اس کیس میں تھوڑا سا فرق ہے دیٹ دی پروونشل گورنمنٹ may respond to the proposal آئے گا within 1 month, within a period of 1 month. تو یہ جب ہمارے پاس آئے ساری نوٹیفیکیشنز ملے تو ہم نے اس کو کیسے قانون کو دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ آپ کے پروپوزل ہیں بھائی، اور جواب کس نے دینا ہے؟ پروونشل گورنمنٹ نے. پروونشل گورنمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ مصطفیٰ امپیکس کیس ہے کیبنٹ. تو ہم نے ان کو میری اپروول سے سیکرٹری سروسز نے یا سروسز ڈپارٹمنٹ نے ان کو خط لکھا
کہ جی مہربانی آپ کی، آپ کے یہ پروپوزل آ گئے ہیں، قانون یہ کہتا ہے، یہ سارے قانون کوٹ کر کے، اور اب ہم اس کابینہ کے سامنے اس کو لے جائیں گے، اور آپ نے جو ٹائم کہا ہے 1 مہینے کا، قانون جو ٹائم کہتا ہے 1 مہینے میں آپ کو ہم جواب دے دیں گے۔ اور آج کابینہ کی میٹنگ ہوئی، اور کابینہ کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم کہیں گے جو آپ نے 4 پی ایس کے آفیسر ادھر سے وڈرا کرنے کی بات کی ہے، وہ پروپوزل ہے نا آپ کا، وہ کابینہ ریجیکٹ کرتی ہے۔ جو 4 افسر آپ بھیج رہے ہیں وہ کابینہ ایکسپٹ کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کابینہ یہ کہہ رہی ہے کہ 44 اور جلدی سے بھیجو یا پروپوزل بھیجو تاکہ ہم اس کو کنسیڈر کریں یا ایکسپٹ کریں۔ یہ قانون کے مطابق چیزیں جو کہ قانون کی پرواہ نہیں کرتے، صرف زبانی باتیں کرنے میں عادی ہیں، ان کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اب آ جائیں پی ایس پی افسران کی، یہی طریقہ کار ہے۔ انہوں نے پروپوزل بھیجا ہے کہ 7 افسران نکال لیں اور 8 واپس بھیجیں۔ ہمارے پاس اس وقت 26 ٹوٹل اسٹرینتھ ہے ڈی آئی جیز کی، 22 کام کر رہے ہیں۔ اچھا، ریسنٹلی انہوں نے 5 افسر ہمارے لے گئے تھے مہینہ 1.5 پہلے، اب 5 ایک چلے گئے، 7 اور چلے جائیں، یعنی 26 میں سے 12 نئے افسر آ جائیں گے۔ 12 نئے افسر، ٹوٹل 26 ہو جائیں گے نا اگر یہ فائنل ہوگا۔ 26 بھی نہیں ہوگا، 23 ہوگا، سوری 23 میں سے، اس لیے کہ اس وقت 22 ہیں، اگر 8 لے جاتے ہیں، 7 لے جاتے اور 8 بھیجتے تو 23 ہو جائیں گے۔ 23 میں سے 12 نئے افسر ہوں گے جنہوں نے پہلے ادھر کام، موسٹ آف دیم ہیو ناٹ ورکڈ ہیئر ایٹ آل۔ اور میں نے سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ کو کہا تھا کہ سیکرٹری صاحب، سیکرٹری سے تو میری بات نہیں ہوئی، اسپیشل اسسٹنٹ جو ہیں پرائم منسٹر کے پولیٹیکل آدمی ہیں، ان سے بات کی تھی، پولیٹیکل اپوائنٹی ہیں، ان سے میں نے کہا تھا کہ ادھر افسر خاص طور پہ 20 گریڈ میں جب آتا ہے، ویری سینئر آفیسر، اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا، پولیس کا افسر سندھ میں جب آتا ہے، ایسے تو ہمارے پاس آئی جی بھی آئے جس کو پتہ نہیں تھا، اب میں کیا کروں، اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کشمور کہاں ہے اور بدین کہاں ہے، کس ڈائریکشن میں کیسے پہنچوں گا میں۔ لا اینڈ آرڈر کی خاص طور پہ پولیسنگ کی کشمور کی اپنی ڈائنامکس ہے، بدین یا تھرپارکر کی اپنی ڈائنامکس ہے۔ تو اگر اوور نائٹ آپ سارے افسر نکال دو گے اور نئے بھیجو گے، ہمارے لیے ایک مشکل ہو جائے گی۔ یہ ایک جینیون کنسرن ہے، اور یہ ہوئی اس لیے ہے کہ اوور دا ایئرز آپ ہمیں افسر بھیجتے ہی نہیں رہے ہو، اسی لیے وہ پرانے چلتے رہے اور پھر ایک ساتھ کہو سارے پرانے واپس کر دو۔ افسروں سے کوئی ایشو نہیں ہے، اٹ از آر گورننس وچ سفرز۔ تو کابینہ نے یہ چیز دیکھتے ہوئے، کیپنگ ان ویو کے 5 افسران ابھی گئے، ہم نے کہا جو 7 افسران کا پروپوزل آپ نے بھیجا یہاں سے نکالنے کا، وہ ہم ڈس اپروو کرتے، تو ہمارے پاس 22 ہو گئے۔ 8 افسران جو آپ نے نئے بھیجے ہیں، ان میں سے کابینہ نے چیف منسٹر کو آتھرائز کیا ہے کہ ان میں سے 4 آپ سلیکٹ کریں اور ان 4 کو اپروو کریں، ان کو ایکسپٹ کریں۔ یہ کابینہ ہمارا ثوابدید ہے، ہماری لاز کے تحت ہمارا پاور ہے، یہ بڑا کلیئر بات ہے کہ یہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں فیڈرل گورنمنٹ کو اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو وارن کرتا ہوں، یہ پلیز آپ لکھیں کہ جھگڑا میرے ساتھ ہے، جھگڑا حکومت سندھ کے ساتھ ہے، اس سیاست میں انوالو نہ ہو، ان افسران کو آپ تنگ نہ کریں۔ کل کو پھر افسران کو چٹھیاں لکھنا شروع کر دیتے ہیں ڈائریکٹ۔ اگر آپ نے لڑنا ہے تو آپ سندھ کابینہ سے لڑیں، آپ ان افسران کو الٹے سیدھے خطوط لکھتے ہیں، الٹی سیدھی انکوائریاں شروع کرتے ہیں، گورننس ادھر ہماری افیکٹ ہو رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اینڈ اسٹیبلشمنٹ سیکرٹری شوڈ ناٹ بی اے پارٹ آف دس پالیٹکس۔ یہاں سے ان کے لوگ لکھ کے بھیجتے کہ فلانا افسر نہیں چاہیے ہمیں، یعنی سیاسی لوگ لکھ کے بھیجتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اینڈ اسٹیبلشمنٹ سیکرٹری شوڈ ناٹ پلے دس ڈرٹی گیم وتھ اس، ہم نہیں الاؤ کریں گے۔ یہاں پہ یہ روٹیشن پالیسی کا بہانہ بنایا، میرے پاس کئی ایگزامپلز موجود ہیں، میں ابھی آپ کو نہیں بتا رہا، میں کسی افسر کے خلاف نہیں ہوں، انڈیویجول جو پنجاب میں
سرو کر رہے ہیں, جو فیڈریشن میں سرو کر رہے ہیں, جو کے پی کے میں سرو کر رہے ہیں, اس روٹیشن پالیسی کے تحت آتے ہیں, ان کو نہیں ہٹایا جا رہا. اینڈ آئی ول گیو یو انفارمیشن, آ جائے گی آپ کے پاس. یہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہم بڑا میرٹ پہ کام کرتے ہیں. دیکھ لیا آپ کا میرٹ. آپ لوگ سندھ میں گورننس خراب کرنا چاہتے ہیں, آپ لوگ سندھ حکومت کو کسی طریقے سے کمزور کرنا چاہتے ہیں, اس لیے کام کر رہے ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اس سیاست میں نہ آئے. آئی ایم گیونگ اے ویری کلیئر وارننگ ٹو دی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کہ ہم اپنے اور بھی دیکھ رہے ہیں. آئین میں جو ہمیں اجازت ہے, ہم قانون کے اور آئین کے اندر رہتے ہوئے ہم سب اس پروسیجرز میں چینج کریں گے, تاکہ ہم اس طریقے سے کوئی سیاسی طریقے سے کسی کی گورننس آئین میں موجود ہے. مرتضی آپ بتا دیں گے, مجھے ڈیٹیل مجھے یاد نہیں رہتے, کہ جو صوبے کی گورننس ہے اس کا پورا کی پوری ذمہ داری صوبائی حکومت کو ہے. تو فیڈرل افسران یعنی فیڈریشن کے افسران کو آپ ٹارگٹ کر کے کیسے اس میں انٹرفیئر کر سکتے ہیں؟ یو وائلیٹنگ دی کانسٹیٹیوشن. اینڈ اف دیر از اینی تھنگ اگینسٹ اینی آفیسر یو ٹیل می. ادھر حالت یہ ہے کہ ان کے سیاسی جو یتیم ہیں ادھر سندھ میں بیٹھے ہوئے, ان کے کہنے پہ افسروں کو شو کاز نوٹسز آ جاتے ہیں وہاں سے, فیڈریشن کے افسروں کو. یہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ختم کرے یہ ڈرامہ. اسٹیبلشمنٹ سیکرٹری یہ گیم نہ کھیلے. میں وہ سیاسی آدمی ہے, اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دی پرائم منسٹر آن اسٹیبلشمنٹ, ان سے کہتا ہوں کہ مہربانی کر کے اپنے اس افسر کو آپ سیدھا کریں. کہتا کیا ہے چیف سیکرٹری کو کہ جی ہم ساری میرٹ پہ کر رہے ہیں چیزیں, مجھے پتا ہے تم میرٹ پہ نہیں کر رہے ہو, اینڈ آئی ہیو پروف آف اٹ. تو یہ چیزیں کلیئر کرنا چاہتا ہوں, اور میں آپ کے توسط سے چاہتا ہوں. آپ تو سنتے رہتے ہیں نا, آج بھی گھنٹوں گھنٹوں پریس کانفرنسز سنتے ہیں. آج بھی میں نے ابھی پتا چلا کہ آپ نے سنی ہے. ان کو پتہ ہے تو قانون پڑھ لو. ڈونٹ انڈرمائن دا پروونس. اس صوبے کا کھاتے ہو, اس صوبے پہ پلتے ہو, اس صوبے کے بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھتے ہو, اور اس صوبے کی برائی کرتے ہو. ایسا نہ کرو. ہم آپ ادھر ہی ایک ساتھ رہیں گے, ایسا نہ کرو. تو یہ چیز میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ایز پر لا. جی وہ ابھی مجھے اس وقت نیپرا کی امینڈمنٹ بتا رہے ہیں کہ مجھے اس وقت وہ ہر چیز میں یہ لوگ بلڈوز کر رہے ہیں, اس لیے کہ ان کو اور کچھ نہیں آتا اور کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ میں نے کلیئر کرنا تھا کہ یہ افسران کے اوپر صوبائی کابینہ نے, جو کہ صوبائی حکومت ہے, جس کو پاور ہے انڈر سول سروس آف پاکستان کمپوزیشن اینڈ کارڈر رولز 1954 ایز اپ ڈیٹڈ اپ ٹل 2020. تاریخ بھی ہے اس کی 14/10/2020 میں آخری امینڈمنٹ ہوئی ہے. اس میں صوبائی حکومت کو پاور ہے کہ اس پروپوزل کو اپروو کرے یا ڈس اپروو کرے, اور صوبائی حکومت نے آج کابینہ میں یہ فیصلہ کر دیا ہے. کل تک اس کی اطلاع دے دی جائے گی وفاق کو. میں تو پرائم منسٹر کو لکھوں گا, مجھے نہیں پتا انہوں نے کس کو آتھرائز کیا ہے, مجھے انہوں نے لکھا نہیں ہے, تو میں تو پرائم منسٹر کو ڈائریکٹ لکھوں گا. وہ پھر جائے, اگر انہوں نے کسی کو آتھرائز کیا ہے تو میں پوچھ لوں گا آج. بلکہ میں یہ نہیں کروں گا, میں آج چیف سیکرٹری صاحب سے کہوں گا ادھر سے پوچھ لے کہ بھائی اگر کسی کو آتھرائز کیا تو ہم اس کو لکھ دیتے. میری کابینہ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ میں کنوے کروں گا آگے. دوسری چیز جو امپورٹنٹ میں بات آنا چاہتا ہوں, سینسس. ہمارے شدید تحفظات تھے. تحفظات کیا تھے وہ میں آپ کو دوبارہ ایک بار بتا دیتا ہوں. ان لوگوں نے سینسس کیا اور انہوں نے کہا کہ کے پی کے میں 38 لاکھ گھرانے ہیں. 38,45,168 میں نمبر شارٹ بتاتا ہوں. پنجاب میں 1,71,00,000 گھرانے ہیں. سندھ میں 85,85,000 گھرانے ہیں, اور بلوچستان میں 17,75,000 گھرانے. پھر انہوں نے جو یہ تو گھرانے ہو گئے, پہلے مردم شماری, پہلے گھر شماری کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے نا یہ سارا جو ہوتا ہے, یہ گھر شماری کی یہ آ گئے ہمارے پاس نمبر. پھر جب مردم شماری ہوئی اور فائنل نمبر آئے تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جی کے پی کے میں ایک گھرانے میں
ایوریج میں 7.94 حضرات موجود ہیں. 7.94 ایک گھرانے میں. جناب بلوچستان میں 6.95 موجود ہیں. پنجاب میں 6.43 موجود ہیں. ایک گھرانے میں اتنے فرد ہیں. 7.94 6.95 اور 6.43. اور سندھ میں 5.58 ہے. یہ جب نمبر آیا تو ضرور اعتراض کریں گے. پھر ہمارے پاس ایک یونیسیف کا سروے ہے, مکس سروے کہتے ہیں, جس کے اندر اور نمبرز ہیں. ہر ڈسٹرکٹ کا وہ تو ایک سروے ہمارے پاس ہے. اور مکس سروے کے حساب سے میں آپ کو بتاتا ہوں, کے پی کے میں 7.6 پرسنز پر ہاؤس ہولڈ, جہاں پہ سینسس میں ہے 7.94, مکس سروے میں جو انڈیکیٹو نمبر ہے وہ 7.6 ہے. بلوچستان میں 7.7, 6.9 سینسس میں اور 7.7 ہے مکس سروے, یونیسیف کا جو سروے ہے اس میں. پنجاب میں 6.43 کہا آپ کے سینسس والوں نے, اور مکس سروے کہتی ہے 6.3. کم بلوچستان میں انہوں نے. سندھ میں آپ کو میں نے بتایا نا, سینسس کہتی ہے 5.58 اور مکس کہتی ہے 7.2. اب صرف 7.2 کو 85 لاکھ ہاؤس ہولڈ سے ملٹیپلائی کر لیں تو ہماری تقریباً 6 کروڑ 20 لاکھ ہو جاتی ہے آبادی. آپ نے کر دیے 4 کروڑ 80 لاکھ سے بھی کم تھوڑا. تو یہ ویلڈ ریزن ہے آبجیکٹ کرنے کا, یہ نہیں کرنے کا کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے. اور چلے مکس سروے کو ہٹا دیں. کل ایک آئے تھے تقریر کرتے ہیں کٹ ماسٹر, جو ادھر سے کٹ کھا کے گئے ہیں اب اسلام آباد میں کٹ لگانے کے چکر میں لوگوں کے. یہ پتہ نہیں کہ کٹ جو کھائیں گے ان کو یاد آئے گی. اب کہاں جائیں گے؟ کراچی سے بھاگ کے اسلام آباد گئے, اب اور اوپر جاؤ آگے افغانستان, ادھر ہی جاؤ گے, ادھر نہیں آؤ گے واپس. بڑی ایسے ایسے بیٹھ کے اسمبلی بات کرتے ہیں, غلط بات کہہ کے. اور لگ یہ رہا تھا کل قومی اسمبلی میں جب وہ بول رہے تھے کہ اس کے دماغ پہ مراد علی شاہ سوار ہے. میں موجود نہیں تھا. اسمبلی کے قوانین ہوتے ہیں کہ اگر کوئی شخص موجود نہ ہو تو اس کے بارے میں نہیں بولتے اسمبلی کے اندر. یہاں تو بول سکتا ہوں میں. وہ قوانین ہوا میں اڑا دیے. آپ کو پتہ, یہ بڑی ایک ایتھکس کی بات ہے. کوئی آدھے درجن سے زیادہ بار انہوں نے میرا نام لیا ایک اس میں سوار. اور میں کہتا ہوں نا, کئی بار کہتے ہیں کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے یہ کر دیا, سندھ گورنمنٹ نے یہ کر دیا. میں کہتا ہوں یار اگر سندھ گورنمنٹ اتنی پاورفل ہے, سب کچھ کر سکتی ہے, ہٹو ذرا راستہ دو, ہم تمہیں سب سیکھ بھی کر کے دیتے ہیں. جب ہم سب خراب کر سکتے ہیں تو سب ٹھیک بھی ہم ہی کر سکتے ہیں پھر تو اس کے ذہن میں سوار تھا اور اس نے کئی بار میرا نام لیا اور یہ بات کی. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, آپ مکس سروے کو ایک طرف کو کہتے ہیں وہ یہ یو این, یہ تو سندھ حکومت کرتی ہے سروے, سندھ حکومت کے یہ بات کرتے ہیں. یونیسیف کے بینر کے اندر نہ صرف سندھ, چاروں صوبوں میں ہوا ہے. یہ چاروں صوبوں کے نمبر دیے میں نے آپ کو, چاروں صوبوں میں ہوا ہے. چلو اس کو بھی ہٹا دو, ایک طرف کرو. باقی 3 صوبے کے پی کے, بلوچستان اور پنجاب, ان کا ایوریج لے لو. ان تینوں کا ایوریج لے کے ہمیں ایوریج میں تو لے آؤ یار. سندھ کو ایسے تو نہ دھتکارو, اس کا ایوریج لو کہ تو 7.11 ہو جاتا ہے. ان تینوں کا ایوریج آپ نکال لیں اور اس حساب سے ہماری 61 ملین آبادی ہوتی ہے, یعنی 6 کروڑ 10 لاکھ. اب وہ بھی آبجیکٹ نہ کروں, اس پہ اٹھا کے لے آئے. اگین ایک انہوں نے ان ایتھیکل چیز کی. یہ میرے پاس سی سی آئی کے منٹس ہیں, اتنے سارے منٹس کی, صرف وہ صفحے ہیں جن میں سینسس کا ذکر ہوا ہے 2015 سے لے کے, اس سے پرانے بھی ہیں 2015 سے لے کے. ان ایتھیکل چیز یہ کی کہ سی سی آئی کے جو منٹس ہیں نا, دور سے میں آپ کو بتاتا ہوں, دکھاتا ہوں, اس پہ سیکرٹ لکھا ہوتا ہے. سیکرٹ. مراد علی شاہ کو کا نام لینا ہے. 2018 کے منٹس لیا ایک, جس میں کہا یہ مراد علی شاہ نے اور شاہد خاقان عباسی نے. شاہد خاقان صاحب تو موجود تھے ادھر, وہ جواب دے سکتے تھے, میں موجود نہیں تھا, مجھے یہی پلیٹ فارم اٹھانا ہے جواب دینے کا. کہ مراد علی شاہ نے اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے 2018 کے منٹس میں کہا کہ وہ جو 5% ویلیڈیشن ہے وہ اب نہیں ہو سکتی,
تو اس کو چھوڑ دیں. یہ میٹنگ ہوئی ہے مئی کے مہینے میں جب اسمبلیاں ڈیزالو ہونے, اور انہوں نے کہا کہ جی ہم کیا کریں. ہم نے کہا جی اب ہم کیا کر سکتے ہیں, اب اگلی حکومت پہ چھوڑیں کہ اس کا فیصلہ کرے. اور یہی لکھا, یہ نہیں کہا کہ نہ کریں ویلیڈیشن دوبارہ. ہم نے کہا اس وقت لیٹ سٹیج ہے, اس وقت تو کچھ نہیں کر سکتے ہم, میں کیسے فیصلہ کروں گا. اب لیٹ دی نیکسٹ گورنمنٹ کم اینڈ ڈیسائیڈ. نیکسٹ گورنمنٹ آتی ہے اگست 2018 میں. جناب اگست 2018 سے لے کے یہ لوگ کچھ نہیں کرتے. دسمبر 2019 میں پہلی بار سینسس کا آئٹم لاتے ہیں اور اس کو ڈیفر کر دیتے ہیں, اس کو ڈیفر کر دیتے ہیں. دوسری بار پھر 2020 کی میٹنگ ہے, یہ کون سی تاریخ ہے اس میں دیکھ لوں, 11 نومبر 2020, یعنی حکومت کے 2 سال آنے کے بعد. اتنا امپورٹنٹ اگر سینسس سمجھتے تھے پھر ایجنڈا آئٹم لے کے آتے ہیں. اور اس میں میں منٹس نہیں پڑھوں گا اس لیے کہ ان ایتھیکل ہے, سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہے, لیکن میں جسٹ دے سکتا ہوں. اس میں کہا کہ جی ہم نے ایک کمیٹی بنا دی ہے جس میں علی زیدی صاحب اور کئی نام ہیں, سربراہی اس کی علی زیدی صاحب نے کی تھی, اور بھی نام ہے مجھے نہیں پتا, اس جو ہے علی زیدی صاحب ہیں. اور میں نے اس پہ کہا کہ یہ کمیٹی تو آپ نے بتا دی, ہمیں بتائیں تو صحیح آپ کر کیا رہے ہیں. تو اس کے ڈیسیشن میں یہ لکھا تھا کہ بھئی یہ کمیٹی جو ہے صوبوں کو کانفیڈنس میں لے کے اور آگے بڑھے. ہم سے کوئی, اور میں نے امیڈیٹلی اب وہ خط جو ہے, ہاں وہ اور بات ہے کہ جو بھی وہ اس کو چھوڑے, نام لینا میں کسی کا نہیں سمجھتا, کٹ نہ لگوا دے, دیکھا ہے میں نے اس کو ساری عمر. ٹھیک ہے, تو میں نے اسی وقت 29 دسمبر کو یہ خط لکھا پرائم منسٹر صاحب کو. یہ تو بتا سکتا ہوں نا میں, یہ سی سی آئی کی منٹس نہیں ہے. اور میں نے انہیں کہا کہ یہ میٹنگ میں آپ نے فیصلہ کیا تھا, مہربانی کر کے ہم سے کنسلٹیشن کریں, اس لیے کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ یہ کمیٹی نے اپنا فیصلہ کر دیا ہے بغیر کنسلٹیشن کے. اور یہی ہوا, کمیٹی نے فیصلہ کیا, کیبنٹ میں لے آئے, دوبارہ اس کو سی سی آئی میں لے کے آئے. میں نے دوبارہ آبجیکٹ کیا, میری بات انہوں نے نہیں مانی. پہلی بار سی سی آئی کی ہسٹری میں کوئی فیصلہ کنسنسس سے نہیں ہوا اور اس پہ اندر ووٹنگ ہوئی, اور میں نے ڈسینٹنگ نوٹ بھی دیا, خلاف ووٹ بھی ڈالا پہلی بار. اس لیے کہ سی سی آئی کا فورم ایسا تھا کہ ہر صوبے کو, ہر اسٹیک ہولڈر کو, ہر وزیر اعظم ساتھ لے کے چلتا تھا. ڈسینٹنگ نوٹ دیا. ڈسینٹنگ نوٹ دینے کے بعد کابینہ نے فیصلہ کیا 29 جو مئی کے مہینے میں اس سال 2021 میں کہ ہم جائیں گے پارلیمنٹ, جوائنٹ سیشن کو ہم کہیں گے. 29 مئی کو ہم نے خط لکھا. آپ کے جوائنٹ سیشن کے رولز کہتے ہیں, جو کل چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اٹھ کے کہا تھا, جوائنٹ سیشن کا رول 20 ہے. وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی اسپیکر کو یہ ریفرنس ملے کسی بھی صوبے سے یا فیڈریشن کے کسی ڈپارٹمنٹ سے, وہ امیڈیٹ شیل امیڈیٹلی لفظ ہے, سرکولیٹڈ امنگس دی ممبرس. تو بلاول صاحب نے کہا ہمیں تو سرکولیٹ ہی نہیں ہوا. یہ آئین کی پاسداری چل رہی ہے, یہ قوانین کی پاسداری چل رہی ہے. آپ ابھی لے کے آئے, ایک رات پہلے پتا چلا کہ یہ کل آ رہا ہے, وہ بھی نہیں ہوا. لیکن کل انہوں نے پھر وہ بلڈوز کرنا تھا, کر دیا جو بھی کرنا ہے ہم نے اپنا. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ کتنا ٹائم انہوں نے لیا اور غلط بیانی کیسے کی مجھے بلیم کرنے کے لیے. ساری غلطیاں اپنی. کنسنسس چاہتے نہیں ہیں, کنسلٹیشن چاہتے نہیں ہیں کسی بھی طریقے سے, اور آگے بڑھ رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور ایشو ہمارا جوائنٹ سیشن میں ہم نے بھیجا ہوا ہے, وہ ہے بجلی کے حوالے سے. آئی جی سیپ جو ان کا ہے, جس پہ انہوں نے کہا ہے, میں آپ کو پھر سے بتا دوں کہ بجلی اتنی موجود ہے کہ آپ کو پرواہ نہیں ہونی چاہیے, اور 2000 اگلے 10 سال کوئی نیا پلانٹ نہیں آنا چاہیے ایکسیپٹ جو کہ اپروو ہو گئے. اور اس میں خاص طور پہ سندھ کے جو سستی بجلی بنانے والے ونڈ کے پلانٹس ہیں ان کو انہوں نے نکال دیا, رینیوبل والے, اور اپنے مہنگے پلانٹس جو کہ ان کے
اپنے نیپرا کے چیئرمین نے کہا کہ جو آپ یہاں اپروو کر رہے ہیں اس میں 88% وہ پلانٹ ہیں جو کہ لیسٹ کاسٹ کے فارمولے پہ فٹ نہیں ہوتے. یہ میں نے چیلنج کیا ہوا ہے. 15 اکتوبر کو خط گیا ہے. میں نے کل پوچھا تھا, میں کل اسلام آباد تھا, تو میں نے نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے ممبران سے پوچھا جی یہ آپ کو سرکولیٹ ہوا ہے؟ یہ بھی سرکولیٹ نہیں ہوا اسپیکر کی طرف سے, اور اسپیکر نے امیڈیٹلی سرکولیٹ کرنا ہے, اور اگر جوائنٹ سیشن اس وقت چل رہا ہو تو اس میں پیش کرنا ہے. کل چل رہا تھا جوائنٹ سیشن, کیوں نہیں پیش کیا؟ یہ ایک اور آئین کی اور قانون کی یہ وائلیشن. اور اس کے علاوہ آپ کے جو یہ نہ لانے میں, اور اگر نہیں چل رہا جوائنٹ سیشن تو صدر صاحب کو لکھیں کہ جوائنٹ سیشن بلا لے. نہیں لکھتے, اس چیز کے لیے نہیں لکھتے. اپنے جو ریگنگ کے لیے انہوں نے قوانین بنائے تھے اس کے لیے کتنا اہتمام کیا آپ سب نے دیکھا. وہ تو ان کے اپنے لوگ کہہ رہے تھے بڑے اہتمام سے لوگ گئے. مجھے نہیں پتا بعد میں وہ اہتمام سے پھر بھی گئے. خیر ان کا کچھ نہیں کہہ سکتا میں, لیکن جو اصلی بات تھی وہ نکل آئی کہ اہتمام سے لوگوں کو بلایا گیا. اپنے جعلی قوانین جن سے وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ الیکشنز ریگ کریں گے. میں آخری وہ چیز کروں گا, پھر میں آپ کے سوالات لے لیتا ہوں. انہوں نے جو یہ پاس کیا ہے کل الیکٹرانک ووٹنگ مشینز, آپ میں سے پتہ نہیں کسی کو نیشنل اسمبلی جانے کا اتفاق ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. گیلری میں بیٹھے ہوں گے, میں گیلری میں بیٹھا ہوں اور مجھے اتفاق میں نیشنل اسمبلی کا ممبر کہیں نہیں رہا, لیکن میں ہال کے اندر بھی 2 بار بیٹھا ہوں. وہ پارلیمنٹری کمیٹی کی جو میٹنگ ہے, تو میں نے جا کے ڈیسک ویسک دیکھے اور دیکھے, اس میں 3 بٹن لگے ہوئے تھے سامنے. ایک ہرے رنگ کا ہے, ایک لال رنگ کا ہے, اور ایک یلو کیا ہوتا ہے پیلے رنگ کا ہے. 3 بٹن. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ دیکھا بڑے بڑے بورڈ بھی لگے ہوئے ادھر. ایک پہ آئیز لکھا ہے, ایک پہ نوز لکھا ہے. میں یہ کیا ہے؟ کہتے جب کوئی بل پیش ہوتا ہے, میں نے پوچھا ادھر سے کیا ہوتا ہے, جب کوئی بل پیش ہوتا ہے تو اگر آپ اس بل کی فیور میں ہوتے ہیں تو آپ ہرا بٹن دباتے ہیں, تو آپ کا فیور میں ووٹ کاؤنٹ ہو جاتا ہے. اگر آپ کسی بل کے فیور میں نہیں ہوتے آپ لال بٹن دباتے ہیں, آپ کا نوز میں کاؤنٹ ہو جاتا ہے, آپ کے نام کے ساتھ سب کو پتہ چل جاتا ہے میں نے کہاں ووٹ کیا. اور اگر آپ انڈیسائیڈڈ ہیں, یو وانٹ ٹو ایبسٹین, یو ڈونٹ وانٹ ٹو ووٹ, تو آپ تیسرا بٹن دباتے ہیں وہ پیلے رنگ کا. تو ایبسٹین والی لسٹ بھی الگ آ جاتی ہے کہ انہوں نے کہیں ووٹ نہیں کیا. میں نے کہا بڑا اچھا ہے, زبردست ہے. میں نے کہا یہ چلتا کہ وہ کہتے نہیں چلا آج تک نہیں چلا. الیکٹرانک ووٹنگ مشینز اس ملک کے 10 کروڑ لوگوں کے لیے یہ ووٹنگ کرائیں گے. اپنے 342 لوگ جو اندر ہاؤس میں بیٹھے ہوتے ان کی ووٹنگ الیکٹرانکلی نہیں کرا سکے آج تک. وہ بٹن لگے. میں تو بڑا خوش ہوا, میں نے کہا اتنا اچھا ہے یار یہ سسٹم. کل ہی جھگڑا پڑ گیا کہ بھائی 216 ہے کہ 221 ہے کہ 213 ہے, کاؤنٹ کرو. مطلب جن سے اپنے ہاؤس کے بندے کاؤنٹ نہیں ہوتے وہ یہ بھی کسی اور کے حوالے کر رہے ہیں, لیز آؤٹ کر رہے ہیں, آؤٹ سورس کر رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز جو یہ ہوا پیدا کیا ہے, پچھلی دفعہ وہ RTS کا ہوا پیدا کیا تھا, سب نے اس کا حشر دیکھ لیا, حشر نشر ہو گیا. الیکٹرانک ووٹنگ مشینز صرف اور صرف دھاندلی کے لیے کوشش ہے, صرف اور صرف. اور کل صدر آصف علی زرداری نے تو بتا دیا نا کہ یہ کھائے گا کوئی اور, اس کا فائدہ کوئی اور لے گا. اصل میں پرابلم یہ ہے جو میں نے ادھر کہا نا کہ پرائم منسٹر اور آتھرائزڈ کیا ہے پرسن, یہ آتھرائزڈ پرسن کون ہے یہ ڈھونڈنا پڑے گا ہمیں. اس لیے یہ خود تو نہیں سوچ سکتا اتنا. میں نے دیکھ لیا اچھی طریقے سے, اس میں وہ قوت سوچ ہے ہی نہیں. میں اور لفظ نہیں کرنا چاہتا, میرے لیے بہت ہی محترم ہے کہ اتنا سوچے. یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور اس کے کئی اس پہ آ چکے, وہ مشین جس کے اوپر یا وہ سسٹم جس کے اوپر الیکشن کمیشن 35 اعتراضات کر کے بھیجتا ہے, وہ آپ اسمبلی سے اہتمام کر کے پاس کراتے ہیں. اس لیے کہ اگر ایک ہفتہ اگر یہ لوگ دل سے پاس کر رہے ہوتے تو ایک ہفتہ پہلے بھی ہو جاتا نا, تو ایک ہفتے میں اہتمام کیے گئے. بڑی کلیئر انڈیکیشنز ہیں کہ یہ اس ملک میں جمہوریت کو نقصان دینے کے لیے شروع کیا. ایک اور چیز آخری میں کہہ دوں اور پھر سوالات لے لوں گا.
انہوں نے اوورسیز پاکستانیز کو بھی ووٹ کا حق دینے کے لیے بات کی ہے. ہمیں اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق دینے سے اعتراض نہیں ہے, تھوڑا سا اس کی امپلیکیشنز دیکھنی پڑیں گی. اور کل چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس کا طریقہ بتایا کہ کیسے ہونا چاہیے. اوورسیز پاکستانیز, اگر کوئی بندہ اس وقت رہ رہا ہو جرمنی میں, اوورسیز پاکستانی ہے, اور پچھلے 20 سال سے رہ رہا ہو, وہاں کا نیشنل بھی ہو گیا ہو, اور رہتا وہ ہے ٹنڈو باغوں میں, اس کو کیا حق پہنچتا ہے کہ جو ٹنڈو باغوں کے عوام کے ساتھ وہ ان کی سوچ ہے وہاں ووٹ کرے؟ بہت سمپل بات ہے. ہاں ان کے اپنے ایشوز ہیں, ہم کہتے ہیں جی یہ بڑی فورن ایکسچینج ہمیں ملتی ہے, ان کے ریمیٹنس, اچھی بات ہے, وی ایکنالج دیم, ہم نہیں کہہ رہے کہ کوئی. ان کے لیے جیسے کہ چیئرمین صاحب نے کہا تھا کہ کشمیر میں ایک طریقہ کار ہے کہ جو اوورسیز کشمیریز ہیں ان کے لیے کچھ سیٹیں مختص کر دی جائیں اور ان کا اپنا الیکٹرل کالج ہو. لیکن اگر بیٹا پاکستان میں مراد علی شاہ کو ووٹ دینا ہے, اگر وہ الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے تو تمہیں آ کے 7 تحصیل میں رہنا پڑے گا, تمہیں آ کے ان لوگوں کے ساتھ, یہ نہیں کہ تم کچھ لوگ اوور پاور کر جاؤ ان کو. یہ بہت امپورٹنٹ چیز تھی جو چیئرمین صاحب نے بات کی. ہمیں اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق دینے میں اعتراض نہیں ہے, وہ اپنے ایشوز کے لیے بھلے ان کے کچھ سیٹیں ریزرو کر لی جائیں یا کچھ اس طریقہ کیا جائے, لیکن وہ آ کے میری اوبویسلی بات چیت ہوتی ہے, ان کو کچھ زمینی حقائق کا نہیں پتا, ادھر کچھ نہیں پتا. ادھر وہ میری جو ہے باتیں دیکھیں, مجھے جب میرا ووٹر ووٹ دیتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ جی میری پارٹی کیا کر رہی ہے, میں کیا کر رہا ہوں. وہ صرف کچھ باتیں سن کے اور ادھر سے اپنے وہ بناتے ہیں, تو ان کو اس طریقے سے نکالے جو انہوں نے کیا ہے نا. یہ اگین اب اوورسیز پاکستانی کا کہاں ووٹ کے انٹر کریں گے, کیسے وہ ووٹ دے گا, اگین اٹ از اے میٹر کہ یہ جو مجھے نمبرز نہیں پتا کتنے ہیں پاکستان سے باہر اوورسیز پاکستانی, 90 لاکھ کہہ رہے ہیں, مجھے نہیں پتا ایگزیکٹ نمبر, 90 لاکھ, یعنی یہاں تقریباً جی اوہ نہیں, یہ تو پھر بہت ہی مسئلہ ہو گیا. نہیں کر رہے. جو اس ملک میں اس وقت بدترین حالات, جو مہنگائی کا طوفان, جو انہوں نے آٹا چینی پہ چوریاں کر کر کے حالت جو ایکسپیرینس ہی نہیں کر رہے, وہ اثر انداز ہوں گے یا سوچ سکتے کبھی؟ تو میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ لوگوں کی باتیں بچائی جائیں. یہ جو ان لوگوں نے نہایت ہی ڈیمیجنگ لیجسلیشن کی ہے, اس کے لیے کوئی میڈیا کے تھرو بات ہو. یہ میں کہنا چاہ رہا تھا, اور بھی 2-3 باتیں تھیں لیکن میں بات لمبی ہو گئی اور میں کچھ سوالات کے لیے بھی ٹائم چھوڑنا چاہتا ہوں, تو سعید اگر آپ کر لیں. شجاعت صاحب, اچھا میں آپ کو بتاؤں, وہ تو لوگوں کے اوپر ہے نا, لوگ ووٹ کریں گے. آپ کو 2008 کے الیکشن بھی دیکھے, 2013 کے بھی دیکھے, میں نے 4 الیکشن لڑے اور 2018 کا چوتھا میرا الیکشن تھا. پاکستان پیپلز پارٹی کے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, ان کی لیڈرشپ کے گائیڈنس میں ہم نے اس طریقے سے سندھ کے لوگوں کی خدمت کی. پرابلمز ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن لوگوں نے ہمیں دیکھ لیا ہے. ہم ہر الیکشن میں پہلے سے زیادہ ووٹ لیے اور پہلے سے زیادہ سیٹیں لی ہیں. 2018 میں ہم نے سب سے زیادہ لی ہیں سیٹیں. کیا 2018 میں کوششیں نہیں ہوئی تھیں جو باقی جگہ پہ ہوئی ہیں؟ ہاتھ اٹھا لیے تھے آخر میں یہ کھلے عام کہہ رہا ہوں, بھلے جس ہاتھ اٹھا لیے تھے آخر میں. پہلے بڑی کوششیں کی. الیکشن کے دن
کہیں کہیں تھوڑی بہت گڑبڑ ہوئی, نہیں کر سکے زیادہ گڑبڑ. ٹارگٹ کیا, کہاں گڑبڑ ہوئی وہ آپ کو پتہ ہے. اب تو جن لوگوں نے ووٹ دی ہے ان کو وہ اپنی خیر منائیں. اگر ای وی ایم ہو جاتی ہے, اگر یہ ای وی ایم چل جاتی ہے, پھر تو وہ جو 2-4 سیٹیں جیتی بھی ہے نا انہوں نے, جو 18 سے 4 پہ آئے ہیں, 18 تھی شاید پہلے, مجھے یاد نہیں صحیح, 18 سے 4 پہ آئے نا, اب وہ اپنی خیر منائیں. ہمارا اللہ کا کرم ہے, ہم اپنا کر لیں گے سب کچھ. تو آپ کے سوال کا جواب یہ, اور یہ ان کے ذرا ان سے خاموشی سے آپ بھی پوچھ لیں نا, کہ ان سے بولے کہ یار ان میں سے ایک شخص نے, میں نام کسی کا نہیں لوں گا, انہوں نے کہا ہے نہ مجھے کبھی کسی کا فون آیا ہے, نہ اس دفعہ آیا ہے, نہ آئے گا. اور وہ مجھے کئی بار کہہ چکے یار اب فون آ جاتے ہم کیا کریں. نام نہیں لوں گا یار, کسی کا مناسب نہیں ہے. تو یہ ان سے ذرا پوچھئے گا کہ یار آپ کو فون نہیں آیا. پہلے وہ اب کہتے ہیں, ادھر ہمیں آگے کہتے ہیں کہ یار کیا کریں, ہم سمجھتے ہیں آپ کی بات صحیح ہے, ہمارا انٹرسٹ آپ کے ساتھ ادھر, لیکن فون آ جاتے ہیں. جی جناب. آپ نے آئینی نکات اٹھائے اور بہت ساری چیزیں آئین کا یا رولس کا حوالہ دیا. یہ جو قومی اسمبلی میں ہوا یا پولیس افسران والا معاملہ ہے, اگلا آپ کا قدم ایک تو آپ خط سے آئے کہ وہ لکھیں گے ان کو کس طرح آئینی فورم کو کن آئینی فورموں میں لے جائیں گے. چھوٹی سی بات کہ یہاں پر جو یہ مشین کا معاملہ چل رہا ہے, یہ ہمارے یہاں نارو بھی ہے, اچھے گھر بھی ہے, وہاں بہت مشکل سے پہنچتے ہیں کہ الیکٹرانک مشین کا گراؤنڈ کے ذریعے وہاں پائی جائے گی. میں تو اس کے خلاف ہوں نا, تو میرے سے تو پوچھے ہی نا, یہ طریقہ کار انہوں نے سوچا ہے, ان لوگوں نے سوچا ہے. آپ کا پہلا جو سوال ہے کہ ہم کیا کریں گے, ہم آئینی طریقہ سب استعمال کریں گے, جیسے میں نے کہا اس کو اپروچ کریں گے. میں نے اسٹیبلشمنٹ سیکرٹری کو وارن کیا ہے, اگر کوئی ایسی گڑبڑ کی وی ول گو ٹو کورٹس, ضرورت پڑی ہمارا اگر ہے. انہوں نے آئین کی دھجیاں بکھیر دی ہیں, قوانین کی دھجیاں بکھیر دی ہیں. میں نے تو چیف جسٹس صاحب سے کہا تھا نا, جب میں نے ان سے کہا کہ جی سر آپ ہمیں منع کرتے ہیں کہ کسی کو, آپ مجھے فارمولا بتا دیں. یار آپ لوگ سارے بیٹھے ہیں نا, مجھے کوئی اگر ایک بتا دے تو میں وہ کر لوں گا نا. 21 گریڈ کی 16 پوسٹیں, 24 پوسٹیں ٹوٹل ہیں, 24, جس میں سے 16 فیڈریشن نے دینی ہے اور 8 ہمارے صوبائی فیڈریشن کے افسران کی ہے, 8 صوبائی افسران کی ہیں. 8 کی 8 فیلڈیں پروموٹ کر کے ہم لے آئے. تو 24 میں سے 8 ایک اور 4 اور 12 ہمارے پاس موجود ہیں. 12 ویکنسیاں ہیں 21 گریڈ کی. کورٹ کی طرف سے مجھے حکم ہے کہ کسی کو ڈیول چارج نہیں دینا ہے. کورٹ کی طرف سے ہمیں حکم ہے کہ آپ نے کسی کو او پی ایس پہ نہیں رکھنا ہے. اب مجھے فارمولا بتا دو کہ یہ 12 میں کیسے رکھوں, کیسے افسر پوسٹ کریں. کوئی یہ جو مجھے بتا دے گا میں اسے کہوں میں صحیح ہے, مجھے طریقہ بتا دو. جی ایک صبح رہے, ایک شام کو, ایک مطلب میں دن میں 2 نوٹیفیکیشن نکالوں بھائی. صبح 8 بجے سے لے کے شام کو 8 بجے تک آپ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو ہوں گے, اور رات کو 8 بجے سے صبح 8 بجے تک آپ چیئرمین پی این ڈی ہوں گے. مطلب میں ایسے بتا رہا ہوں, ایک ہی شخص, یہی طریقہ ہو سکتا ہے نا. یہ ہوگا, بڑا اچھا آپ نے یار حل بتایا. اور یہ ہر 12 گھنٹے میں نئی نوٹیفیکیشن نکلتی رہے, کوئی ڈیول چارج نہیں ہوگی. 12 گھنٹے سے زیادہ کوئی پوسٹ ویکنٹ نہیں ہوگی. کیا یار بڑا زبردست ہے ویسے. میں تقریر کے دوران کہا ہے کہ اگر عمران خان مہنگائی کے خلاف کام کرے, پیٹرول اور اجناس کی قیمتیں کم کرے تو ہم اس کا ساتھ دے سکتے ہیں. اور آج احساس پروگرام پر ان کی طرف سے کوئی بریفنگ بھی لی گئی ہے. سندھ حکومت اور وفاق کے درمیان مہنگائی ختم کرنے کے لیے اگر تعاون کیا جاتا ہے تو اس کی نوعیت کیا ہوگی؟ ایک تو یہ سوال ہے. دوسرا اس کے ساتھ ایک اور ہے. رانا شمیم صاحب جو زیڈ بھٹو لا یونیورسٹی کے وی سی ہیں, اس کے حوالے سے آج ان کے اوپر سنگین الزامات لگائے کہ 1.5 سال سے وہ یونیورسٹی آئے نہیں ہے. 14 لاکھ روپے اس کی سیلری ہے, ہر ماہ اس کو سیلری دی جاتی ہے. تو ایسے شخص کو سندھ کے عوام کا پیسہ آپ 14 لاکھ روپے کس حساب سے دے رہے ہیں؟ میں بتا دوں. جی سب سے پہلا سوال کہ مہنگائی کے حوالے سے کیسے ہوگا, میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں بھائی وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں کسی بھی طریقے سے. میرے سے
ایک پولیٹیکل گورنمنٹ سے وہ بالکل بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیسے ہوگا ہم ساتھ دیں گے؟ وہ تو یہ نا یہ ہوتی ہیں صرف زبانی باتیں. آج کابینہ نے ایک ان کا پروپوزل تھا، وہ جو ان کا پروپوزل ہے ڈسکس کیا، اس پہ میں نے سعید صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ کل یا پرسوں ایک ڈیٹیل میں بریفنگ پریس کو دیں گے. میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا لیکن اس میں اتنے لوپ ہولز دیکھیں. وہ کیا ہے میں بہت موٹا بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہیں 180 ارب کہتے ہیں پورے ملک میں، کہیں 120 ارب کہتے ہیں، کہیں کہتے ہیں کہ صوبہ 65% کنٹریبیوٹ کرے گا، کہیں کہتے ہیں 80% کنٹریبیوٹ کرے گا. اور طریقہ کار یہ ہوگا کہ ایک غریب آدمی جو مہنگائی کے وزن تلے دبا ہوا ہے، اس کو ایک سمارٹ فون چاہیے جو اس کے نام پہ ہو. میں آپ کا سمارٹ فون استعمال نہیں کر سکتا. اس کی NIC پہ رجسٹرڈ ایک سمارٹ فون چاہیے جس کے ذریعے وہ اینڈرائڈ ایپلیکیشن کے ذریعے اپلائی کرے گا اس پروگرام کے لیے. اب شروعات وہاں سے ہوتی ہے. تو میں نے ادھر ہی پکڑ لیا بات نہیں کر کے یار اب میں کہوں ہر غریب آدمی کو کہ سب سے پہلے تو یار ایک سمارٹ فون خریدو، اپنے کسی اور کا نہیں استعمال کر سکتے. یہ دس از دا ڈیٹیل دیٹ از گیون. ویل آسک فار کلیریفیکیشنز. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے کہ ہر سٹور پہ ہم 50,000 سٹور رجسٹر کریں گے. ان 50,000 سٹورز نے اپنا بینک اکاؤنٹ کھولنا ہوگا. ہمارے چھوٹے چھوٹے جو قصبوں میں کریانہ سٹور ہیں جہاں سے لوگ آٹا دال چاول خریدتے ہیں، ان کے بینک اکاؤنٹ نہیں ہوتے. خیر ان کو بینک اکاؤنٹ کھولنا پڑے گا پہلے جا کے. پھر وہ میں جاؤں گا، اگر میں کوالیفائی کرتا ہوں، میں غریب ہوں اور اس میں آتا ہوں، میں جاؤں گا اس دکان پہ اور میں کہوں گا یار آٹا کتنے کا دیا؟ وہ کہے گا جی 80 روپے کلو. فار انسٹنس میں کہہ رہا ہوں تو 80 روپے کلو کا ہے، اور تمہیں جو ہے 60 میں اور 20 روپے مجھے میری مرضی ہے، میں 70 کہوں، 80 کہوں، 90 کہوں، 50 کہوں. 20 روپے کی پر کلو اس کو سبسڈی دی جائے گی. اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے کہ کس قیمت پہ بیچے وہ. ٹھیک ہے جی. یہ جو پلان میں دیا گیا جو ہمیں سمجھ آئی، اسی لیے کلیریفیکیشن چاہیے. ہو سکتا ہے کوئی کلیریفیکیشن موجود ہو. بھائی آپ کوالیفائی کیسے کریں گے اس بندوں کو؟ کہیں گے وہ نیشنل سوشو اکنامک رجسٹری ایک ہے جو BISP کا ہماری اپنی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جو ہم نے رجسٹر کرائے تھے نا، اس کے تھرو چیک کریں گے. تم نے کہا وہ تو پھر آپ کے پاس آلریڈی موجود ہے. اگر اور ایک خاندان کو 1,000 روپے مہینے سے زیادہ کی سبسڈی نہیں دی جائے گی. کہ یار آپ ان کو ویسے ہی پیسے دیتے، 1,000 روپے اور دے دیں. مطلب بڑی سمپل چیزیں ہیں. یہ ساری چیزیں ہم ان کے ساتھ ریز کریں گے. تو جب ہم سے بات کرتے تو ہم کیوں نہیں کرتے بات؟ اس میں بھی کہ میٹنگ بلائیں گے، اس میں کسی وزیر کو نہیں بلائیں گے، چیف منسٹر کو نہیں بلائیں گے. وہ فیڈریشن کے افسران کو سمجھتے ہیں ان کے ہیں، ان کو بلائیں گے تاکہ ان کو دبا بھی سکیں، ان سے کام بھی کرا سکیں. تو جہاں تک آپ کی بات ہے، اگر ان کا یہ ہوتا ذہن میں تھوڑا سا بھی، تو وہ ایسی حرکت نہیں ہوتی جو خود کہتے ہیں کہ جی 1 روپیہ اگر چینی کی قیمت بڑھتی ہے تو اس ملک کے لوگ 5 ارب روپے زیادہ دیتے ہیں. تو بھائی یہ تو ارب خرب ترب پتہ نہیں کیا ہو گئے. اب آپ ٹوٹل لگائیں، 1 روپیہ تو نہیں بڑھی تھی بھائی، مطلب 50 روپے سے زیادہ بڑھ گئی تھی. 50 کے 75 روپے میرے خیال ہے چینی کی قیمت انہوں نے خود اسیس کی تھی کہ 80 یا 82 روپے تھی، مجھے صحیح یاد نہیں ہے، اتنا ہی 80 روپے کے قریب تھی، اسیس کی تھی. اب چینی کب پیدا ہوئی؟ جو اپریل 2021 تک چینی کرش ہوئی وہی چینی ہے نا، اس کی قیمت انہوں نے 80-82 روپے فکس کی کہ ٹوٹل ملا کے اتنی ہونی چاہیے. اگر وہ 150 روپے میں بکے تو یہ کتنے روپے ہو گئے بھائی؟ 50 1 اور 18 اور 68 روپے. 68 ملٹیپلائڈ بائی 5 ارب. تو یہ کس کی نااہلی نہ ان کی؟ بھائی میں آپ کو خیر یہ کہہ چکا ہوں، ایک بار صاف لفظوں میں کہتا ہوں، یہ کم عقل، نہ سمجھ، نااہل لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے. اور یہ ہمیشہ یہ کریں گے. ابھی میں بولا ہوں نا، ابھی ان کی بیٹری پریڈ شروع ہوگی، سندھ گورنمنٹ یہ، مراد علی شاہ یہ. او بھائی اگر اتنا سب کچھ میں اتنا پاورفل ہوں، تم لوگوں کو کیا ناکو چنے چبائے میں، یہ کہتے ہیں نا، ایسے کہتے ہیں نا اردو میں، تو ہٹو بھائی. درست بھی میں ہی کروں گا، پھر درست بھی میری پارٹی کے لیڈر بلاول بھٹو زرداری صاحب آگے کریں گے اس معاملے کو، اور کسی کی اب بس کی بات نہیں رہی ہے. ہاں اچھا میں وہ بھی جواب دے دوں. یہ آپ نے ایک یہ سوال
اس سوال کا جواب دے دوں. رانا شمیم صاحب کی اپوائنٹمنٹ تھرو اے سرچ کمیٹی ہوئی تھی. ہمارا وائس چانسلر کا قانون یہ کہتا ہے کہ جی کسی کو جج ہوں یا وکیل ہو اس پائے کہ ان کا ہو سکتا ہے وہ گلگت بلتستان کے چیف جسٹس رہ چکے ہیں, چیف جج رہ چکے ہیں, اس بیسس پہ ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی آن دا بیسس آف دیئر کوالیفیکیشن. اور میرے پاس جب نام آیا تھا, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں کتنے نام آئے تھے یا کیا, لیکن قانون کے تھرو اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی. 3 نام آئے ہوں گے اس میں. یہ چیف جج رہ چکے ہیں گلگت بلتستان کے. سیلری کا جہاں تک تعلق ہے اس کا بڑا آسان ہے کہ جو لاسٹ آن سیلری کسی کی ہوتی ہے وہ منیمم رکھنی پڑتی ہے, اور وہ بھی قوانین موجود ہے. جہاں تک 1.5 سال سے نہیں ہے یہ غلط ہے, اس لیے کہ پچھلے مجھے ایگزیکٹلی ٹائم یاد نہیں, مجھ سے ملاقات ان کی ہوئی ہے تو 1.5 سال سے کم عرصہ ہوا جب میری ملاقات ہوئی ہے. تو ایسا نہیں کہ 1.5 سال سے آئی نہیں یہ. اور بلکہ میں نے ابھی کچھ دنوں پہلے ان کی چھٹی منظور کی تھی. ہی ہیڈ گون ٹو دا US فار اے جورس کانفرنس, جس کے پیسے اس آرگنائزیشن نے دیے تھے, ان کو بلایا تھا. تو یہ اس کا جواب ہے. باقی ان کا جو بیان ہے یا جو چیز ہے وہ ان کی ویسے بھی وہ ہے سبجیکٹس ہے تو کچھ نہیں کہہ سکتا. CM صاحب یہ جو سندھ میں افسران کا جو معاملہ چل رہا ہے, ایسا فیل ہوتا ہے کہ جو کیپٹن صفدر والا جو واقعہ ہوا تھا سندھ میں, اس کے بعد جو پولیس افسران کے ریزائن آئے تھے, لگتا ہے کہ وفاق نے وہ بات اپنے دل میں بٹھائی ہوئی اور وہ کسی بھی ایسا کوئی چانس آپ کو دینا نہیں چاہتا کہ جس کے بعد ویسی ہی صورتحال پیدا ہو. کیا اس میں کچھ حقیقت ہے, اس سے ڈرے میں؟ دوسری بات, دوسرا سوال اسی میں ایڈ کر لیجئے کہ آپ کی غیر موجودگی میں سندھ اسمبلی میں قرارداد پاس ہوئی نسلا ٹاور اور جو سندھ میں دوسری جہاں پہ لوگ آباد ہیں اس کو ریگولرائز کرنے کے حوالے سے. تو آج کچھ اس میٹر پہ بھی تبادلہ خیال ہوا؟ آج جو کابینہ کی میٹنگ ہے اس میں اس میٹر پہ کوئی بات وغیرہ ہوئی؟ تو پھر چیف جسٹس صاحب آ رہے ہیں 24 تاریخ کو, یہ معاملہ اٹھے گا. آ جائیں ویلکم, ان کا اپنا شہر ہے, ضرور آئیں. سب سے پہلے تو آپ نے کہا کہ میرا نہیں خیال ہے کہ اس کا ایسا کوئی ڈائریکٹ کنیکشن ہے. جنرلی وہ چاہتے ہیں کہ سندھ میں گورننس ویک ہو, اور کوئی طریقہ ان کو نہیں مل رہا ہے, اور وہ فیڈریشن کے افسران کو تنگ کر کے اس کو کرنا چاہ رہے ہیں. اور میں نے اسی لیے سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ سے کہا ہے کہ باز آ جاؤ, کسی کو شو کاز وغیرہ اس طریقے سے نہ دو. دیے انہوں نے نا. میرا ایک صاحب نکلتے ہیں جی میں گھر سے نکلا, میرا راستہ روک لیا, مجھے پولیس موبائل نہیں دی, مجھے پولیس والے نے سلوٹ نہیں کیا, تو جی یہ برا پولیس افسر ہے, اس کو جو ہے واپس بلا لو. ادھر سے خط آ جاتا ہے کہ اس کی ایکسپلینیشن. اتنی واحد قسم کی آپ نے کبھی حرکتیں دیکھی ہیں؟ تو وہ پارٹی بنے ہوئے ہیں اور صرف سندھ کی گورننس ویک کرنے کے لیے, اور مجھے یہی سمجھ آتی ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ کل اسمبلی نے قرارداد پاس کی ہے, پرسوں کی تھی, کل کی تھی, پرسوں کی تھی. اس کابینہ کے ایجنڈا میں وہ نہیں تھا شامل, لیکن ہم پابند ہیں اسمبلی میں جو قرارداد پاس ہوتی ہے اور اسمبلی جو گورنمنٹ کو ڈائریکشنز دیتی ہے, ہم پابند ہیں اس پہ عمل کرنے کے, تو انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے. قاضی صاحب ایک منٹ. قاضی صاحب پریس کانفرنس میں کئی دفعہ جو مہربان والوں کا بھی الفاظ استعمال کیا کہ ان کی وہ جو لانے والے ہیں اور جانے والے ان کا بھی الفاظ استعمال کیا. پیپلز پارٹی کی تعریف رہی ہے کہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ پہ خلاف رہی ہے وہ, خاص طور پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ. تو کیوں نہیں دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ کا ایک دھڑا تو ان سے ملنے کی کوشش بھی کرتا ہے اور مخالفت بھی کرتا ہے. تو ہمارا اصل ایشو سول بیوروکریسی سے ہے یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے, جو کنفیوژن ہے؟ تو وہ مجھے ہمارا ہر اس شخص سے ایشو ہے, کسی کو نہیں کر رہا, جو کہ اس ملک میں جمہوریت کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے, اور اس میں کوئی ایک پرٹیکولر نہیں ہے, اس میں کئی لوگ ہیں. پیپلز پارٹی کا ایشو ہر اس شخص سے ہے جو اس ملک میں آئین اور قانون کی پامالی کرتا ہے, ہر اس شخص سے جو جمہوریت کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے, اس سے مقابلہ ہے. ہم اسی لیے ہمیں کہتے ہیں نا کہ ہم, اور اس کو جنرلی لفظ ایک اسٹیبلشمنٹ کا دے دیا جاتا ہے, ایسے اس پورے اسٹیبلشمنٹ ڈیفائن تو نہیں ہے نا, ادروائز میں بھی ہو سکتا ہوں اس میں اسٹیبلشمنٹ کے اندر ایز اے پرائیویٹ پرسن, میں بتا رہا ہوں. تو ہر وہ شخص جو کہ اس ملک کے آئین اور قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے, جو اس ملک میں جمہوریت کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے, اس سے پیپلز پارٹی کا مقابلہ اور جنگ رہتی ہے.
शबीर हुकम कयो आहे ताज़ो IBA जे हवाले सां 50,000 उस्तादनि वारो ताज़ो वरी हाणे ॿियूं तव्हां नौकरियूं अनाउंस कयूं त 50,000 नौकरियूं ॾींदासीं, पर उन लाइ टेस्टूं जेके आहिनि टेस्टूं उहे वठंदासीं। जेको उम्मीदवार टेस्ट ॾेई वेंदो उहो अहल थी वेंदो, पर उनखे ख़बर न आहे त उनखे कहिड़े खाते में ऐं कहिड़े उन में जेको सो स्केल में नौकरी मिलंदी। इहो कहिड़ो सिस्टम आहे जेको तव्हां करायो आहे? ॿियो त तव्हां गुज़िरियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिते चयो त हार्ड एरिया खे असां काछे खे बि शामिल कयो आहे, थर खे बि लिस्टूं अचियूं, पर उहे हार्ड एरिया। पहला जवाब मैं उर्दू में दे देता हूं। देखिए इशू क्या है कि कोर्ट ने हमें पाबंद कर दिया कि ग्रेड 5 से ऊपर जो भी नौकरी दी, 5 से 15, 16 एंड अबव तो फिर पब्लिक सर्विस कमीशन देती है, 5 से 15 सिंध हुकूमत जो भी नौकरी दे वो एक टेस्टिंग सर्विस, एक टेस्ट लेके उसके बाद दे। ये मेरा फैसला नहीं है, मेरे के अगर कहेंगे ना तो मैं ये कभी नहीं करूंगा, कोर्ट का हुक्म है, मैं क्या करूं। इससे मुझे पता क्या कोफ्त होती है कि हम अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बिल्कुल समझते हैं कि इनका तो कोई फायदा ही नहीं है, तो फिर पढ़ाई भी छोड़ो ना भैया, टेस्ट दे दो। बट कोर्ट का हुक्म है, मुझे करना पड़ा। अब हुआ ये कि फॉर एग्जांपल जूनियर क्लर्क 9 ग्रेड का होता है आजकल, पहले 7 का होता था, शायद 9 का है, 11 का हो गया, सॉरी। जूनियर क्लर्क 11 ग्रेड में, उसके लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है या मैट्रिक? इंटरमीडिएट में, इंटरमीडिएट होना जरूरी है, जूनियर क्लर्क बनना है। जूनियर क्लर्क जो है वो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में भी होता है, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी होता है, होम डिपार्टमेंट में भी होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट में होता है। अब मैं एक इंटरमीडिएट हूं, इन 10 डिपार्टमेंट्स में या 20 डिपार्टमेंट्स में जूनियर क्लर्क की वैकेंसी आती है, मैंने जूनियर क्लर्क बनना है। मेरी चॉइस अपनी हो सकती है कि मैं चाहता हूं कि मैं लोकल गवर्नमेंट में बनूं जूनियर क्लर्क, लेकिन उधर अगर सब बनना चाहे तो कंपटीशन ज्यादा होगी, हो सकता है मैं अहल इतना ना हो, ना बनूं और मुझे इंफॉर्मेशन में नौकरी मिले जूनियर क्लर्क की। तो फिर मैंने अगर टेस्ट देना है तो मैं एक टेस्ट दूंगा लोकल गवर्नमेंट में, एक टेस्ट दूंगा इंफॉर्मेशन में, इस तरीके से 20 जगह पे 20 टेस्ट दूंगा। अब हमने कहा ये बड़ा एक लोगों पे जुल्म होगा कि 20 टेस्ट दे। हमने कहा एक सिंगल टेस्ट कर लो, एक टेस्ट करो मैट्रिक लेवल का जो मैट्रिक के हैं, एक करो इंटरमीडिएट का और एक करो ग्रेजुएट लेवल का। इन टेस्ट की ऑब्वियसली अलग अलग होंगी जो तरीके, वो दर्जात जो भी, ठीक है, अलग अलग होंगे। लेकिन जब मैं अगर इंटरमीडिएट हूं, मैं इंटरमीडिएट का टेस्ट दे के पास हो जाता हूं, फिर मैं एलिजिबल हो जाऊंगा हर डिपार्टमेंट में जहां पे इंटरमीडिएट की रिक्वायरमेंट है वो अप्लाई करने में। हम टेस्ट के कुछ नंबर रखेंगे और बाकी इंटरव्यू के। जो पास कर जाएगा सिर्फ वो इंटरव्यू दे सकेगा और उसमें फिर टेस्ट तो मैंने पास कर लिया, लेकिन अगर जैसे मैंने कहा कि मैं लोकल गवर्नमेंट में जाना चाह रहा हूं और उधर 10 वैकेंसियां हैं, लेकिन मेरा 15वां नंबर आता है और मेरे से जो पहले 10 या 14 हैं उनमें से 10 लोग चाहते हैं कि हम लोकल गवर्नमेंट में जाए, तो मुझे उधर तो नौकरी नहीं मिलेगी, तो मुझे इंफॉर्मेशन जाने के लिए दोबारा टेस्ट ना देना पड़े, उसी टेस्ट से मैं क्वालिफाई करूं। तो ये बहुत मेरा ख्याल है हमने आसान किया है। दूसरा हार्ड एरियाज की आपने बात की, हमने रिव्यू किया इसको कैबिनेट में। हर एक की डिमांड थी कि मेरा हार्ड एरिया है, लेकिन अभी जिस वक्त ये टेस्ट लिए गए थे हार्ड एरियाज डिफाइन कर दिए गए थे। अगर इस वक्त हम उसमें रद्दबदल करेंगे तो जरूर ये चैलेंज हो जाएगा कि जी पहले ये हार्ड एरिया था, अब आपने ये दूसरा कर दिया, मेरा क्यों नहीं किया, और एक लिटिगेशन में चले जाएंगे। इसलिए हमने उसी को रखा है इस वक्त, और इसको फिर जब अगली बार रिक्रूटमेंट करेंगे तो हार्ड एरियाज की डिफ्रेंसिएशन और अलग हो सकती है। इस वक्त करेंगे तो सारा मामला ही खराब हो जाएगा। संजय नालो लिखे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम को पावरलेस करार दिया, आप क्या समझते हैं? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, अनऑथराइज्ड का। यार संजय क्यों मुझे मरवाओगे भाई? अनऑथराइज्ड कैसे है यार? नहीं, मैंने कहा कि द पीएम, और कानून कहता है पीएम और इज ऑथराइज्ड पर्सन, मैंने कहा, और दूसरा लिखा है सीएम और इज ऑथराइज्ड पर्सन। मैंने कहा मैंने किसी को अपनी अथॉरिटी नहीं दी, अगर वजीर आजम ने किसी को अथॉरिटी दी है तो मुझे बता दे। तो इतनी सी बात की आपने उसको पावरलेस कर दिया। चले खैर सर, अच्छा आप क्या समझते हैं कि आइंदा पीर के बाद वजीर आजम के पास पावर बढ़ जाएंगे और 2022 में क्या आपको लग रहा है कि इलेक्शन भी होंगे?
اب یہ پاور مل جائیں گے، پاور تو آئین کے اندر لکھیں، جو استعمال کرنا چاہے اس کو ملیں گے، جو استعمال نہیں کرنا چاہے اتھارٹی دے دے کسی اور کو، اب وہ اس کی مرضی ہے نا، وہ جو بندہ الیکٹ ہوتا ہے۔ انتخابات 2022 میں ہوں گے یا نہیں، میں اسلام آباد کل گیا تھا تو مجھے ادھر کہا تھا کہ جی ادھر آپ کو کچھ ہوائیں، کچھ باتیں تبدیل، میں نے کہا یہ جو ہوائیں چل رہی ہیں اسلام آباد میں، وہ کراچی میں بھی یہ باتیں سنی جا رہی ہیں، تو یہ تو آپ ہی لوگ مجھے سنا رہے ہو۔ یہ سوال آپ کے ذہن میں آنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ شاید 2022 میں انتخابات ہو جائیں، نہیں تو یہ آتے نہیں تو ادروائز 2023 میں ہو رہے ہیں نا۔ تو یہ سوال آنا ہی ہے، آپ کا سوال بھی آپ کا، جواب بھی آپ کا۔ جی بھلے کہو، نہیں کہو بھلے۔ کی ہے کہ اس کو کچھ لوگ سازش کر کے وہ خراب کر، آپ کے تو اپنے منتخب نمائندے جو ہیں وہ جس طرح سے لاڑکانہ کا واقعہ اور ملیر کا ہوا یا کلفٹن میں ریسٹورنٹ وغیرہ میں، تو آپ کے تو اپنے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کر رہے ہیں، تو آپ دوسرے جو ہے کس طرح سے وہ کرتے ہیں؟ میری بات سنیں، دونوں واقعات، لاڑکانہ والا، قمر شہداد کوٹ والا اور ملیر والا، بڑے ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے کرائم اس ملک میں۔ حکومت جہاں تک، ہم نے دونوں جگہ پہ مالکوں نے جیسے کہا، اور یہ بڑی باتیں ہوئی ہیں، میں اس پہ زیادہ نہیں کہنا چاہتا، بات جیسے کہا پہلے دن تاکہ جیسے کہیں گے ویسے ایف آئی آر کاٹی جائے، جو لوگ کہیں گے ان سے تفتیش کرائی جائے۔ ایم پی اے نے سرنڈر کیا، ہر چیز قانون کے مطابق ہوئی ہے، اور آپ جا کے ذرا اور صوبوں میں دیکھ لیں تو آپ کے پاس ساری لسٹ ہے۔ گنڈا پور صاحب، یا نام کسی کا نہیں لینا چاہیے، کا پنجاب میں ایم پی ایز کے اوپر کیسز ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کیا، ایم پی اے انڈر اریسٹ ہے۔ دوسری جگہ پہ ایک ایم پی اے کے والد پہ ایف آئی آر ہے، اور وہ اپنا قانونی چارہ جوئی کریں گے جس طریقے سے وہ کرنا چاہیں۔ تو حکومت جہاں تک تعلق ہے، ہم گورننس پہ بلیو کرتے ہیں، نہ صرف بلیو کرتے ہیں، امپلیمنٹ کرتے ہیں، اور نہ صرف حکومت، ہماری پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے یہ ہدایت ہے۔ تو یہ کہہ دینا کہ یہ، میں نے کہا نا یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کی مذمت بھی کرتا ہوں جو ہے، جس طریقے سے کوئی اور مرڈر ہوتا ہے، یہ مرڈر کی بھی مذمت کرتا ہوں، یہ ایک مرڈر تو میں ہر مرڈر کی مذمت کرتا ہوں جو ہوتا ہے۔ تو یہ اس کو یہ ہوتا ہے پولیٹیسائز کر کے اور واقعے کو خراب کرنا، ادھر جا کے ان کو الٹی سیدھی باتیں بتانا اور پھر غریب لوگوں کو کرنا۔ یا تو بتائیں نا حکومت نے یہ بات غلط کی ہے، اس طریقے سے کسی کو فیور کیا، آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ میرے وزراء ساجد جوکیو صاحب جن کی کانسٹیٹوئنسی ہے، وہ سعید غنی صاحب کراچی ڈویژن کے صدر بھی، اس حوالے سے پارٹی کے ذمہ داری بھی ان کے اوپر ہے، وہ مسلسل رابطے میں ہیں۔ وہاں پہ ہمارے اپنے ایم پی اے سہیل انور سیال صاحب، اس لیے وہ سیال کمیونٹی سے مسلسل رابطے میں، اور ان مالکوں سے جیسے ہو رہا ہے۔ ہاں، خراب کرنے والے لوگ بہت ہیں جو اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اور میں سب سے یہ کہتا ہوں یار، کسی کا خون رائے گا نہیں جانا چاہیے۔ یہ بڑی ایک وہ چیز ہے، اس کو پولیٹیسائز کر کے ان سے ناانصافی نہ کرے کوئی بھی، نہ میں کروں نہ کوئی اور کرے، یہ ہونا چاہیے۔ पॉलिटिकल इलाही पासा आहिनि, पर जेको सिंध जे माण्हुनि खे जेको वॾो रिलीफ तव्हांजे तरफ़ां आहे उहो कणिक जे क़ीमतुनि जे हवाले सां आहे। ऐं कणिक जूं क़ीमतूं तव्हां मुक़ररु त कयो था, पर तव्हांजी ख़ुदि जेको एंटी करप्शन डिपार्टमेंट आहे उन वटि सभ खां वधीक केस जेके हुजनि था उहे खुराक खाते जा हुजनि था, ऐं बारदानो नथो मिले। जेके आबादगार आहिनि, हिकिड़ो मिडल मैन माफ़िया आहे, उहा ख़रीद करे थी वञे, उन में तव्हांजो खुराक खातो उन सां इन्वॉल्व हुजे थो। तव्हां ॻुस्छ में अहिड़ा केस आहिनि जिन खे तव्हां पाण हैंडल कयो, ऐं तव्हांजा एम पी एस असेंबलियूं चवंदा आहिनि खुर्द बुर्द खातो आहे। त हिन सॼे अमल खे जेको तव्हां माण्हुनि खे रिलीफ ॾियणु चाहियो था, इन खे माण्हुनि ताईं सही नमूने पहुचाइण लाइ तव्हां छा कंदव, या ईअं ई कणिक विराइजी वेंदी या अॻु विराइजे थी? ये इश्यूज़ हैं। पिछले साल तो गंदम की कीमत हमने 2000 मुकर्रर की थी, मार्केट में उससे भी ऊपर थी, तो हमें वो प्रोक्योर करने में इश्यूज़ आ रहे थे, तो इतना बड़ा मसला कोई नहीं हुआ लोगों का। जब भी होता यह है कि अगर सरप्लस हो जाती है आपकी कमोडिटी और मार्केट की प्राइस कम होती है और आप हायर प्राइस सेट करते हैं, तो एक प्रॉब्लम आता है और उस साल मैनेज करना पड़ता है। पिछले साल तो ऐसा कोई मेजर इशू नहीं हुआ था, कहीं कहीं प्रॉब्लम्स आते हैं जब वो टाइमिंग के हवाले से। यस,
सूबाई हुकूमत का काम है कि मार्केट की प्राइसेस को चेक में रखना और इंश्योर करना कि वो प्राइसेस सही हों। मैं ये एडमिट भी करूंगा कि यस पूरी तरीके से कामयाब नहीं हुए। एक्सट्रेनियस यानी बाहर के फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं इसमें। जब हम उनसे बात करते हैं, सख्ती करते हैं, वो यही बात करते हैं कि जी अगर पेट्रोल की कीमत 20, 25, 30% बढ़ जाती है, ये कीमत भी तो आप लगाएं हमारी आती है। यहाँ अगर सूबा सिंध में हो, जो कि ये झूठ बोलते हैं, मैं झूठ का लफ्ज़ थोड़ा स्ट्रॉन्ग है लेकिन गलत बयानी करते हैं, वही मतलब है वैसे इसका भी, तो कि यहाँ पे कीमतें ज़्यादा हैं और बाकी जगह पे कम है। तो मैंने आपके अपने टीवी चैनल्स में सर्वेज देखे, ये चीनी की जब बात हो रही थी तो बाकी जगहों पे ज़्यादा कीमतें थी कराची से, यहाँ पूरे सिंध से। तो ये वो गलत बयानी, तो वो मसला ये है कि वो एक बंदा शुरू होता है, फिर दूसरा होता है, फिर तीसरा होता है, और आप लोग भी समझते, आप भी अभी तक यही समझ रहे होंगे ना कि ये फेडरल अफसर्स है, आपको भी यही पता है। वो इतना आपके दिमाग में डाल देते हैं कि आप सच को झूठ और झूठ को सच समझने लगते हैं। हम में ये बात नहीं, हम चाहते हैं कि आप अपनी मर्जी से सच और झूठ का फैसला करें, आप इन्फ्लुएंस ना हो, आपको कानून बताएं और उसके बाद देखें। जो जहाँ तक मुझे पता है कि फॉर एग्जांपल ये चीनी का मैंने बताया, इसमें तो कोई ये एक्सट्रेनियस फैक्टर्स है ना कि अगर लाहौर में भी चीनी 150 रुपये हो जाए और कराची में भी 150 रुपये हो जाए तो ये अक्रॉस द बोर्ड कोई खेल रहा है, और ये माफिया कौन से हैं सबको पता है, इनको पता है। ये कहना, मैं अभी बातें कि फलाने की मिल्स और फलाने की मिल्स, आप प्रोडक्शन देख लें, मैंने कहा हुआ है मिनिस्टर करेंगे उस पर ब्रीफिंग, कि जो पिछले साल हुई है ना, जो मिल मेरे खाते में डालते हैं या नहीं है वो अलग बात है, चलो मेरे खाते में डाल देते ये मिल मेरी है, उसकी टोटल प्रोडक्शन देख लें, और जो इनके खाते में मैं डालता हूं मिल्स या हैं, वो तो उनके नाम से खुसरो बख्तियार की या जहांगीर तरीन की मिल्स, वो देख लें। अगर मेरी मिल या जो मेरे खाते में डाली हुई मिल्स हैं वो 10% दे रही हैं और बाकी इनकी मिल्स 50% हैं और बाकी सब मिला के 50% है, तो मेरे खाते में कैसे तुम सारा प्रॉब्लम डाल रहे हो? तो ये झूठ बोल बोल के इस चीज़ को करते हैं। लेकिन मैं आपसे एग्री करता हूं कि जो इश्यूज हैं उनको हमने एड्रेस करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल सब कुछ ठीक है, उनको इशू हमें करना चाहिए। आखिरी लेने क्वेश्चन जी हाँ, पंज बदली थिया उनमें इहो थियो हुयो त सिविल सोसाइटी हाई कोर्ट वई, पर हाई कोर्ट बि रोटेशन पॉलिसी खे जेको आहे हिलाल करार ॾेई छॾियो, उतां बि केस हाराए आया, हुन डायरेक्शन ॾिनी तव्हां सर्विस रूल तहत करे वञी सघो था, पर असां वटि तव्हांजो को फ़ैसिलो न ईंदो। त हाणे तव्हां ख़तो किताब जेका कयो था, ईअं ऑफिसरनि में इहा दिलि कीअं पैदा कंदो? ऑफिसर पाण मुरादो एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न खां डिॼनि था, इन्हनि ऑफिसरनि खे कीअं तव्हां रोकींदा? मुंहिंजो पर्सनल ख़्याल इहो आहे, ये मेरा पर्सनल ख्याल ये है कि ये कोर्ट का मामला नहीं था, अफसरान को या सिविल सोसाइटी को कोर्ट नहीं जाना चाहिए था। ये मामला था बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट, बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर। बहुत कानून कहता है मुझे लड़ लेने देते, लड़ने का मतलब ये कि मुझे ये मामला हल करने देते, लेकिन एक बार कोर्ट कोई चला जाता है तो मैं भी मजबूर हो जाता हूं, मामला सब जुडिस हो जाता है। यहां पे गलती हुई ये और इसीलिए मैं अभी कह रहा हूं, जो मैंने वार्न किया है कि let the Prime Minister or his authorized person talk to me. If the secretary establishment comes in and starts issuing some disciplinary proceedings against these officers, he will be violating the law. तो प्राइम मिनिस्टर को ये नोट लेना चाहिए, हुकूमतों से बात करो। सिंध सूबा, तुम सिंध के भी प्राइम मिनिस्टर हो, हम नहीं कहते, तुम्हें तो ये नहीं कह रहे ना कि नहीं हो। प्राइम मिनिस्टर आप सिंध के भी हैं, पूरे पाकिस्तान के हैं, और सिंध पाकिस्तान के अंदर आता है, और सिंध का एक चीफ मिनिस्टर है, उससे बात करो, जैसे जो कानून कहते हैं उसको फॉलो करो। तो मेरा यह ख्याल है, ये जो लिटिगेशन का तरीकाकार हो गया ना, एक तो मेरे पर्सनल ख्याल है कोर्ट्स को इन चीज़ों को नहीं एंटरटेन करना चाहिए, लेकिन कोर्ट्स कर रही हैं। लोग अफसर ट्रांसफर हो जाता है, कोर्ट्स एंटरटेन कर लेती हैं इस चीज़ को। मेरा ख्याल है नहीं करना चाहिए, इट इज़ अ मैटर ऑफ सर्विस, उसमें कोर्ट्स को ऐसे नहीं आना चाहिए। और ये तो कानून है ना, ये तो बड़ा क्लियरली कहता है, इट इज अ मैटर नॉट ऑफ द रोटेशन पॉलिसी। द रोटेशन पॉलिसी इज नॉट बीइंग मेड विथ माय कंसल्टेशन, मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। मैं तो कानून की बात कर रहा हूं, 1954 का जो कानून है, जो इस वक्त वैलिड है, वो कहता है कि इस सूबे से कोई फेडरेशन का ऑफिसर आएगा या ट्रांसफर होगा तो बाहमी सलाह मशवरे के प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के होगा, फुल स्टॉप।